بڑے ابا، مقصد تو آپ سب کو بتا ہی چکی ہوں۔ سالار اس لڑکی سے شادی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا مازیب؟ کچھ پتا بھی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سالار کی شادی پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ لڑکی اس گھر میں بہو بن کر کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ بات تم بھی سمجھ لو اور اپنے لاڈلے کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا۔ واضح اور بے لچک انداز میں بات ختم کرتے ہوئے ووٹ کر کمرے سے باہر نکل گئے تو مازیب عمر بے بسی سے ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ابو آپ ہی بڑے ابا کو کچھ سمجھائیں۔ سسر کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ بےچارگی سے بولیں تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ بیٹا میں بھائی صاحب کو کیا سمجھاؤں، جبکہ میری سمجھ میں تو خود کچھ نہیں آ رہا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے تو تم پہ حیرت ہو رہی ہے کہ تم کیسے اور کیوں کر اس رشتے کے لیے مان گئی۔ اور تم عمر، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہارے بیٹے کی یہ خواہش کیسے کیسے نئے طوفانوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں ابو کہ سالار کی یہ خواہش بہت سے گڑے مردوں کو اکھاڑ دے گی، لیکن اگر مہذیب اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہے تو میں اس کی خوشی کے لیے ہر گزرا طوفان بھلانے اور ہر نئے طوفان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں ایسے موقع پر اپنی عزت اور انا کے ہاتھوں اپنے قدم پیچھے ہٹا کر اسے تنہا اور کمزور نہیں کر سکتا۔ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے خود پہ جمی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اپنا نقطۂ نظر واضح کیا تو سب کے سامنے اتنا مان اور اتنی عزت دینے پہ مہذیب عمر کی آنکھیں بے اختیار احساس تشکر سے نم ہو چلیں۔ مہذیب جیسی نیک، صابر اور اعلیٰ ظرف بچی کے لیے اگر تم اس سے بڑھ کر بھی کچھ کہو بیٹا تو وہ بھی کم ہے۔ ہم سب اس کی اچھائیوں کے خود بھی معترف ہیں، مگر بیٹا بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک یا دو افراد کا نہیں بلکہ پورے خاندان کے بزرگوں کے اس کیے گئے فیصلے کا ہے، جس کا احترام آج تک کیا جاتا رہا ہے، اور بچوں کی خاطر بڑوں کے کیے فیصلوں کے خلاف جانے سے ان کی عزت اور ان کے مان دونوں پہ حرف آنے کا خدشہ ہے۔ تو بیٹا عقل مندی اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ اس انتہائی نازک مسئلے کو نہ ہی چھڑا جائے تو بہتر ہے۔ تائی اماں نے نہایت رسان سے کہتے ہوئے اپنی اب تک کی خاموشی توڑ ڈالی۔ آپ کا کہنا بجا ہے تائی اماں، مگر ماضی میں کسی ایک انسان کو دی گئی سزا کو قائم رکھنے کی خاطر اپنے بچوں کو آج سزا دینا کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ محبت سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے مہذیب نے ایک بار پھر نرم لہجے میں ان سب کو قائل کرنا چاہا تو وہ چٹانوں جیسا حوصلہ اور سمندر جیسا ظرف رکھنے والی بظاہر اس دہان پان سی عورت کو دیکھ کر رہ گئیں۔ بس مازیب، مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ بچوں کی خوشی کی خاطر ہم تمہاری ذات کو ایک نئے امتحان سے دوچار نہیں کر سکتے۔ سالار کو سمجھانا تمہارا کام ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو بے شک اسے ساری بات کھول کر بتا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ ساری حقیقت جان لینے کے بعد اس کا فیصلہ ہم سے الگ ہرگز نہ ہوگا۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے حیات آغا نے حتمی انداز میں گفتگو سمیٹ ڈالی۔ مہذیب تھکے تھکے انداز میں اپنے شریک سفر کو دیکھ کر رہ گئیں۔ آؤ بیٹا آؤ۔ سالار کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر عمر حیات نے مسکرا کر اپنے برابر میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے باپ کے قریب جا بیٹھا۔ بیٹا تم آفس کب تک جوائن کرو گے؟ ڈرائی فروٹ ڈش اس کی جانب بڑھاتے ہوئے انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو وہ چند کاجو اٹھاتے ہوئے بولا، بس بابا رزلٹ آنے کے فوراً بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جوائن کر لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ شادی کے کیا ارادے ہیں؟ کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے انہوں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں دریافت کیا تو وہ اپنی جانب کافی کا کپ بڑھاتی مہذیب کا چہرہ تکتے ہوئے شرارت سے ہنس دیا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مما نے آپ کو اس بارے میں کیا بتایا ہے؟ یہی کہ کوئی لڑکی ہے علینا اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے پوری سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی سیریس ہو گیا۔ جی بابا کچھ ایسی ہی بات ہے۔ بیٹا مجھے تمہاری مما نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی علینا ماشاءاللہ بہت پیاری اور بہت اچھی ہے، لیکن بیٹا بات کچھ یوں ہے کہ جس فیملی سے اس کا تعلق ہے اس سے ہم اپنا ہر تعلق ہر واسطہ 28 سال پہلے ختم کر چکے ہیں، اور اب اس رشتے کو استوار کرنے کا مطلب ہے پورے خاندان کی مخالفت اور ناراضگی مول لینا، جبکہ آج سے 28 سال پہلے یہ فیصلہ ہمارے خاندان کے بزرگوں نے تمہاری ہی ماں کی عزت اور مان بڑھانے کو کیا تھا۔ عمر حیات نے نہایت احتیاط اور لسان سے مختصر مگر واضح الفاظ میں ساری صورتحال سے اسے آگاہ کر ڈالا تو اس نے انکشاف پہ ایک لمحے کو گم سا ہو گیا۔ کیا کیا میں آپ سے 28 سال پہلے ہونے والے اتنے بڑے اور اہم فیصلے کا محرک پوچھ سکتا ہوں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوا تو مہذیب تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کی دوسری جانب آ بیٹھی۔ کیوں نہیں میرے بچے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ہم سے اپنے بلا وجہ مصلوب ہونے کی وجہ پوچھو۔
ہم تمہارے آگے شرمندہ ہیں بیٹے کہ تمہاری زندگی کی اتنی بڑی خوشی ہماری وجہ سے چھینی جا رہی ہے۔ میں نے سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ مجھے معاف کر دینا سالار، اسے خود میں سموتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ پلیز مما، یوں رو کر مجھے گنہگار نہ کریں، میرا مطلب آپ کو تکلیف دینا یا آپ سے خدا نخواستہ جواب طلبی کا نہیں تھا۔ آپ لوگوں کا کیا ہر فیصلہ میرے سر آنکھوں پہ، میں تو بس وہ وجہ جاننا چاہ رہا تھا جس نے ہمارے بزرگوں کو اتنا سخت اور کڑا فیصلہ لینے پہ مجبور کر دیا، اور وہ بھی آپ کی وجہ سے، یعنی کہ اپنی بہو کی خاطر۔ یہ بات اتنی عجیب اور ناقابل فہم سی ہے کہ میری ذات لمحوں میں اس مسئلے میں الجھ کر رہ گئی ہے، اور میں کچھ اور نہیں، فقط اپنی یہ الجھن، یہ پریشانی دور کرنا چاہتا ہوں۔ مہذیب سے خود کو علیحدہ کرتے ہوئے وہ دیوانہ وار ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بے بسی اور بے چارگی سے اپنی صفائی میں بولا تو کتنے ہی پل دھندلائی نظروں سے اس کا چہرہ تکنے کے بعد وہ بے اختیار پلکیں موند گئیں، اور پھر دھیرے دھیرے نہایت ٹوٹے بکھرے لہجے میں ماضی کی اوراق اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی اولاد کے سامنے پلٹنے لگیں۔ آئی ایم سوری الینا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ریسٹورنٹ میں اس کے مقابل بیٹھے سالار نے بلاخر اپنی خاموشی توڑ ڈالی تو وہ جو آج اسے اپنے پیرنٹس سے ملوانے کا سوچے بیٹھی تھی، ایک شوق کے عالم میں اس کا بے تاثر چہرہ تکنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سالار؟ لرزتے وجود اور خشک ہوتی زبان کے ساتھ وہ قدرے لڑکھڑا کے بے یقینی سے بولی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں الینا، ہم دونوں کی شادی اب ممکن نہیں۔ ہر طرح کے جذبات سے آدھی نگاہیں اس کے سفید پڑتے چہرے پہ ٹکاتے ہوئے سالار نے اپنی بات ایک بار پھر دہرائی۔ مگر کیوں؟ جواب دیتے ضبط کے ساتھ وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تو سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بہتر ہوگا اگر تم اس کیوں کا جواب مجھ سے مانگنے کے بجائے اپنے پاپا سے مانگو۔ اپنے پاپا سے؟ مگر میرے پاپا کا تمہارے انکار سے کیا تعلق؟ آنکھوں میں گہری الجھن اور چہرے پر حیرانی اور پریشانی لیے وہ اس نئے انکشاف پر جیسے چٹک سے گئی۔ تعلق ہے یا نہیں اس کا اندازہ تو تمہیں اس وقت ہی ہو جائے گا جب تم ان سے قصر گل اور اس کے مکینوں کے بارے میں پوچھو گی۔ قصر گل؟ ہوں، وہی قصر گل جس سے آج سے 28 سال پہلے ان کا گہرا رشتہ تھا، اور اگر انہوں نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب پوری دیانتداری سے دے دیا تو تمہیں میرے انکار کی وجہ از خود سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر کوئی جواب نہ ملا تو ان کی خاموشی سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ سارے معاملے میں کم از کم اس نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ کم از کم میں نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب چل دیا تو وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بنا ٹیبل پر سر رکھ کر بے اختیار روتی چلی گئی۔ کہاں ہے بھائی وہ تمہارا اسپیشل گیسٹ جس کو تم لینے گئی تھی؟ سر جھکائے خاموشی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھتی الینا کو قرار جعفر کی آواز نے یکلخت رکنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا، پاپا کیا پوچھ رہے ہیں؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ہم کب سے تمہارا ویٹ کر رہے تھے۔ اسے چپ چاپ رخ موڑے کھڑے دیکھ کر خدیجہ قرار چلتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تو وہ ان کی جانب پلٹتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوئی۔ مما، سالار نے آپ لوگوں سے ملنے اور اس گھر میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار کر دیا ہے؟ لیکن کیوں؟ تعجب سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر ایک نظر صوفے پر بیٹھے شوہر کو دیکھا۔ کیونکہ وہ مجھ سے اب شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ سر جھکا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو قرار جعفر غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ واٹ؟ اس لڑکے کا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا اسے پتہ نہیں کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ انکار کی وجہ تو یہی ہے پاپا کہ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ سر اٹھاتے ہوئے وہ گہری یاسیت سے بولی تو وہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھنے کے بعد اشتعال سے دھاڑے۔ واٹ دا ہیل آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ پاپا، اور اب آپ بھی مجھے سچ 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 بتائیے کہ قصر گل اور اس کے مکینوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان لوگوں سے آپ کی ایسی کون سی دشمنی ہے جو آج 28 سال بعد بھی وہ مجھ سے، ہم سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے؟ زاروں کی طرح روتے ہوئے بالآخر وہ بھی چلا اٹھی تو لاؤنج میں موجود دونوں نفوس اس کے منہ سے قصر گل اور اس کے مکینوں کا ذکر سن کر ایک لمحے کو بھونچکا رہ گئے۔ کیا نام ہے اس لڑکے اور اس کے باپ کا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے تلخی سے پوچھا۔ سالار عمر، اور اس کے بابا کا نام ہے عمر حیات اور مہذیب کا بیٹا ہے وہ؟ تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے نفرت سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ جی، جی ہاں۔ تو بالکل ٹھیک کہتا ہے وہ، تمہاری شادی اس لڑکے سے نہیں ہو سکتی، بہتر یہی ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ آنے واحد میں انہوں نے اپنے تئیں بات ختم کر ڈالی تو ان کے شفاف حکم پر وہ ایک بار پھر اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ بھول جاؤ؟ مگر کیوں؟ کیوں اور کس لیے جیسے سوالات مت اٹھاؤ، کیونکہ تمہارے کسی بھی فضول سوال کا میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ پیشانی پر ڈھیروں بل سجائے وہ سختی سے بولے۔ مگر
الینا، اس سے پہلے کہ تم پہ میرا ہاتھ اٹھ جائے اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ یکلخت دھاڑے تو وہ صدمے سے پھٹی بے یقین آنکھوں سے اپنے صدا کے نرم خوب آپ کا یہ روپ دیکھ کر رہ گئی، اور اگر کوئی جواب نہ ملے تو ان کی خاموشی سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ سارے معاملے میں کم از کم میں نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ سالار کی آواز اس کے گرد گونج اٹھی تو اس کا دل چاہا کہ وہ دہاڑے مار مار کر اپنے مان اور اپنی محبت دونوں کے چھن جانے کا غم منائے، مگر خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے وہ شل ہوتے اعصاب اور بکھرتے وجود کے ساتھ جانے کے لیے پلٹی، مگر ابھی چند قدم ہی چل پائی تھی کہ اسے اپنا سر بری طرح چکراتا محسوس ہوا۔ اگلے ہی پل وہ تیورا کر زمین پر آ گری تھی۔ اور قرار جعفر، یا وہ سب کچھ خود اپنے منہ سے اپنی اولاد کو بتانے کے لائق ہے؟ اسپتال کی طویل خاموش راہداری میں ٹھنڈے سنگی بینچ سے ٹیک لگائے انہوں نے 28 سال بعد زندگی میں پہلی بار غیر جانبداری سے اپنا احتساب کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے وہ سب اعمال جن پہ گزرے برسوں میں ایک لمحے کے لیے بھی رک کر سوچنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا، در حقیقت اتنے غیر اہم اور اتنے بے ضرر نہ تھے جتنا کہ انہوں نے سمجھا تھا۔ آج جب بات اپنی بیٹی پہ آ گئی تھی تو احساس ہوا تھا کہ انہوں نے کسی کی بیٹی کی زندگی کتنے آرام سے اپنی خود غرضی اور ہٹ دھرمی کی بھیڑ چڑھا ڈالی تھی۔ یہ ان کی بے حسی اور سنگ دلی کی انتہا ہی تو تھی کہ جب تک اللہ کی پکڑ نہ ہوئی انہیں از خود نہ تو شرمندگی ہوئی اور نہ ہی پلٹ کر دیکھنے کا خیال آیا، اور آج جب کاتب تقدیر نے انہیں اپنی ہی اولاد کے ذریعے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تو احساس ہو رہا تھا کہ کتنے دلوں کو مسمار کر کے انہوں نے اپنی دنیا بسائی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بلا کے خود غرض اور بے حس رہے تھے، ان کے کیے کی سزا ہمیشہ دوسروں نے ہی بھگتی تھی، پہلے ماں زیب اور اب ان کی اپنی لاڈلی بیٹی الینا، جو پچھلے 24 گھنٹوں سے بے سدھ پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ قرار، آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں۔ کندھے پر دباؤ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے نم آنکھیں کھول دیں اور خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگلے 12 گھنٹے تک اسے آئی سی یو میں ہی رکھیں گے۔ آنکھوں میں سرخی اور مایوسی لیے وہ گہری یاسیت سے بولیں، خدیجہ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اگلے ہی پل خوف کی ایک لہر نے ان کی اپنی دھڑکنیں تیز کر ڈالی تو وہ بے اختیار پاس بیٹھی خدیجہ بیگم کے ہاتھ تھام گئے۔ کیوں نہیں قرار، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور ہماری بچی کی جان ہمیں بخش دے گا۔ آپ پلیز حوصلے سے کام لیں اور خود کو سنبھالیں۔ کیسے سنبھالوں خدیجہ؟ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، یہ احساس کہ میں نے اپنی بچی کو خود زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر ڈالا ہے، مجھے مارے جا رہا ہے۔ اگر اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو بھی مار ڈالوں گا۔ اس سے کہو خدیجہ کہ وہ ایک بار، صرف ایک بار آنکھیں کھول دے۔ میں اس سے خود معافی مانگوں گا، بلکہ اس کی خوشیوں کی خاطر عمر اور مہذیب تک سے معافی مانگ لوں گا، اسے اور سالار کو ایک کرنے کی خاطر اگر مجھے مہذیب کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو میں پکڑ لوں گا۔ بس تم اسے کہو کہ وہ ایک بار آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھ لے اور مجھے معاف کر دے، معاف کر دے مجھے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ خدیجہ بیگم کے ہاتھوں پر چہرہ جھکاتے چلے گئے تو وہ بھی اپنا ضبط کھو بیٹھی اور زاروں کی طرح روتے ہوئے اللہ سے اپنے اور اپنے شوہر کے گناہوں کی معافی مانگنے لگیں۔ آغا پیلس اور قصر گل کے مکین بظاہر تو جبار آغا کے ہی گھرانے کے افراد تھے، مگر در حقیقت کوسوں دور اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے۔ ان کے تعلقات کی کشیدگی کی وجہ کوئی خاص نہیں بلکہ بڑی روایتی اور عام سی تھی۔ جبار آغا نے نور فاطمہ سے دوسری شادی اس وقت کی جب گل مہر خاتون سے ان کی شادی کو 6 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اور وہ تین بیٹوں کے باپ تھے، باوجود اس کے کہ ان کی دوسری شادی میں کسی قسم کی مجبوری کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ گل مہر خاتون نے شوہر کی اس بے وفائی اور زیادتی کے بدلے میں نہ تو کوئی ہنگامہ برپا کیا اور نہ ہی کسی قسم کا احتجاج کیا۔ ہاں، لیکن ایک بات انہوں نے واضح اور واشگاف الفاظ میں آغا صاحب کے گوش گزار کر دی کہ وہ ان کی زندگی میں اسی صورت میں شامل رہیں گی جب وہ اپنی دوسری بیوی کو علیحدہ گھر میں رکھیں گے، اور ان پر کبھی نور فاطمہ سے مراسم بڑھانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ اس غاصبہ کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھیں جس نے ان کے شوہر کی محبت اور ان کی ہستی بسی گرہستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر ڈالا تھا، اور آغا صاحب جن کے لیے یہی کافی تھا کہ گل مہر خاتون نے ان کی اس غلطی کو بچوں کی خاطر ہی صحیح لیکن معاف کر دیا تھا، خاموشی سے ان کی ہر بات مانتے چلے گئے۔ ان کی سی خاموشی کا گل مہر خاتون نے کئی بار ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، مگر دوسری جانب نور فاطمہ نے، جو کہ فطرتاً ایک نیک دل اور نرم خو خاتون تھیں، گل مہر خاتون کی ان تمام زیادتیوں کے باوجود ہمیشہ ان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، مگر ان کی ہر کوشش، ہر تدبیر اس وقت دم توڑ گئی جب گل مہر خاتون نے اپنے تینوں بیٹوں کے دلوں میں بھی وہی کدورت اور وہی نفرت بھر ڈالی جو سدا ان کے اپنے دل میں پنپتی رہی تھی۔
آہستہ آہستہ نور فاطمہ نے بھی مصالحت کی ہر کوشش ترک کر ڈالی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اپنے چاروں بچے بھی گل مہر خاتون اور ان کی اولاد کے سخت خلاف ہو گئے۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں ڈھلتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے پوتے پوتیاں بھی جوان ہو گئے۔ قصر گل کی رونق بڑھانے کو جمال آغا کی دو بیٹیاں سائرہ اور ماہرہ، جعفر آغا کا ایک بیٹا قرار اور حیات آغا کے تین بچے عمر، عمیر اور سبینہ آ چکے تھے۔ دوسری جانب آغا پیلس کی چار اولادوں میں سب سے بڑے فاروق آغا کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ سب سے بڑا حسن، اس سے چھوٹی مہذیب اور سب سے چھوٹی معروف۔ فاروق آغا کے بعد دو بہنیں اسما اور عطیہ تھیں۔ اسما بیگم کے دو بیٹے علی اور حمزہ، جبکہ عطیہ کی صرف ایک ہی بیٹی عائشہ تھی۔ ظفر آغا جبار آغا کی اولادوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کے چار بچے عثمان، فرحان، نازنین اور زرمین تھے۔ تیزی سے گزرتا یہ وقت جہاں بہت سی تبدیلیاں لایا تھا، وہیں کچھ معاملات میں یہ آج بھی بڑا بے بس اور جامد نظر آتا تھا۔ رنجشوں اور شکووں کی بیل جو کل چند دلوں تک تھی، آج اس کا پھیلاؤ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ دونوں گھروں کے مکینوں کی ایک دوسرے سے نفرت اور بیگانگی کا آج بھی یہ عالم تھا کہ خاندان میں بھی خوشی غمی کی تقریب ہوتی، یہ دونوں خواتین ایک دوسرے سے منہ موڑے اپنی اپنی اولادوں سمیت مختلف سمتوں میں بیٹھی نظر آتی۔ مگر جب آغا صاحب کا انتقال ہوا اور میت والے گھر میں چھوٹی سی چھوٹی بات پر مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر خوب بحث و مباحثے ہوئے تو 40ویں کے بعد آغا صاحب کے بڑے بھائی نے، جنہیں خاندان میں سربراہ کی حیثیت حاصل تھی، دونوں گھرانوں کو بلا کر نہایت سبھاؤں سے نہ صرف ان کے اب تک کے غلط رویوں کی نشاندہی کی، بلکہ ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا کہ اس بے مقصد اور بے معنی دشمنی کو آغا صاحب کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں پہلے قدم کے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جلد ہی آغا پیلس سے ایک بچی رخصت ہو کر قصر گل اور قصر گل سے ایک بچی رخصت ہو کر آغا پیلس جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ خوشیوں سے استوار ہونے والے یہ نئے رشتے دونوں گھرانوں کو اپنی رنجشیں بھلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ اکبر آغا کی اس تجویز پر پہلے پہل تو دونوں جانب سے خوب ہنگامہ اٹھا، مگر بعد ازاں جب اس معاملے میں خاندان کے دیگر افراد بھی اکبر آغا کے ہمنوا بن گئے اور ہر طرف سے دونوں گھرانوں پہ خوب زور دیا جانے لگا، تو مجبوراً انہیں مصالحت کی راہ اختیار کرنی پڑی۔ چونکہ قصر گل کی دونوں بڑی پوتیاں سائرہ اور ماہرہ منگنی شدہ تھیں، سو طے یہ پایا کہ جعفر آغا کے اکلوتے بیٹے قرار جعفر کا رشتہ آغا پیلس کی سب سے بڑی پوتی مہذیب کے ساتھ اور مہذیب کے بڑے بھائی حسن کا رشتہ گل مہر خاتون کے تیسرے بیٹے حیات آغا کی بیٹی سبینہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور جو ہی دونوں گھرانوں کی یہ رائے اکبر آغا تک پہنچی، انہوں نے جھٹ اسی شام خاندان کے تمام بزرگوں کو مدعو کر کے نہ صرف یہ کہ دعا خیر کروائی، بلکہ ساتھ ہی باہمی رضامندی سے دونوں منگنیوں کی تاریخ بھی طے کر ڈالی۔ ہو میرا یار بنے گا دولہا اور پھول کھلیں گے دل کے، ہو میرا یار، ہو جی میرا یار۔ کمرے میں آگے پیچھے داخل ہوتے ہوئے وہ چاروں اس کے گرد بھنگڑا ڈالتے ہوئے اپنی بھونڈی آوازوں میں گانے لگے، تو وہ جو اپنا سارا دھیان سامنے رکھی فائل پہ مرکوز کیے بیٹھا تھا، ان کی اس بے وقت کی دخل اندازی پہ بے اختیار چڑھ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے میری جان، یہ بےہودگی نہیں، ڈانس ہے ڈانس۔ عمر نے اس کی بیزاری کا نوٹس لیے بغیر اپنا کام جاری رکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، اور وہ بھی تیری جلد ہونے والی منگنی کی خوشی میں۔ منصور نے ماہرہ کا منگیتر بھی ناچتے ہوئے اطلاع فراہم کی تو ایک شوق کے عالم ان چاروں کو تکنے لگا۔ کیوں بچو، ہو گئی نا سٹی گم؟ عمر مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ پر گر کر اپنی سانس بحال کرنے لگا، تو وہ تینوں بھی ایک کمرے میں ادھر ادھر جا گرے۔ بھائی سٹی گم کیوں نہیں ہوگی، آخر کو آغا پیلس کا داماد بننے چلا ہے۔ ہائے کیا قسمت ہے تیری قرار، ایمان سے ایک سے بڑھ کر ایک پریوش ہے وہاں۔ میں تو اکثر اس شجر ممنوعہ کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتا تھا۔ عمیر نے اس پہ رشک کرتے ہوئے آخر میں ٹھنڈی آہوں کا عملی مظاہرہ پیش کیا، تو وہ تینوں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بس کرو مسخرے، ویسے بھی اب ان ٹھنڈی آہوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، اپنے قرار نے راستے کھول دیے ہیں، تو بھی اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جلد ہی سیرا باندھ لینا۔ فائق سائرہ کا منگیتر نے اسے دھپ رسید کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ یار قرار، تو کن سوچوں میں گم ہے؟ عمر بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھا تو وہ بے اختیار چونک گیا۔ کیا ہوا قرار، خیر تو ہے؟ غور سے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اب کے سنجیدگی سے پوچھا، تو کمرے میں موجود دیگر نفوس از خود اس کی جانب ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تم لوگوں نے کس سے یہ فضول بات سنی ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ سرد لہجے میں گویا ہوا، تو اس کے اس غیر معمولی انداز پہ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔
یار ابھی تھوڑی دیر پہلے سارے بڑے اکبر دادا جان کے گھر سے آئے ہیں، وہیں پہ تمہاری بات مہذیب کے ساتھ اور سبینہ کی بات حسن کے ساتھ پکی کر کے منگنی کی تاریخ بھی ٹھہرا دی گئی ہے۔ عمر نے مختصر الفاظ میں آج کے دن کی اہم ترین اطلاع اس کے گوش گزار کی تو وہ جیسے بھڑک اٹھا۔ میں نے امی کو منع بھی کیا تھا کہ مجھے کسی مہذیب سے شادی نہیں کرنی، اور وہ بجائے اس کے کہ یہ فضول بات ختم کرتی وہاں جا کر منگنی طے کر آئی ہیں۔ ایک ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں باتیں کرتے ہو یار، یہ معاملہ کوئی چھوٹی تائی اماں کے ہاتھ میں تھوڑا ہی تھا جو وہ تمہاری سنتی، یہ فیصلہ تو اکبر دادا جان اکبر آغا کون ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے فیصلے کرنے والے۔ کل تک ہم جن لوگوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، آج ان سے رشتہ داریاں جوڑ لیں، وہ بھی صرف ان کے حکم پہ۔ کیا اس طرح کے بے وقوفانہ فیصلوں سے ہمارے دل بھی ایک ہو جائیں گے جو ہمیشہ ایک دوسرے سے کوسوں دور رہے ہیں اور جن میں ایک دوسرے کے لیے کبھی گنجائش نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی؟ اور پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ بزرگوں کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا جائے، یہ جانے بغیر کہ آیا وہ ان کے اس بچگانہ کھیل کا حصہ بننے کو تیار ہے بھی یا نہیں۔ سرخ ہوتی آنکھوں اور بھینچی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تو عمر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ قرار تمہاری ہر بات اپنی جگہ پر درست ہے، مگر میرے یار ہماری زندگی صرف ہماری نہیں ہوتی، اس پر اور بھی بہت سے لوگوں کا حق ہوتا ہے جو ہمارے اپنے کہلاتے ہیں، اور اپنوں کی خوشی کی خاطر اگر ہمیں ایک چھوٹی سی قربانی میں کسی اپنے کی خوشی کی خاطر قربانی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور میں اسے دوسروں کی فضول خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتا۔ میں بھی جا کر سب سے بات کرتا ہوں اور اس مصیبت کو یہیں ابھی اور اسی وقت ختم کرتا ہوں۔ عمر کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے اپنی کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کمرے کی خاموش فضا میں وہ چاروں پریشانی سے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر رہ گئے۔ امی، امی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ بے حد غصے میں کمرے میں داخل ہوا تو سمیہ بیگم اپنی جگہ چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا، ہے تو ہے، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اکلوتے لختے جگر کے معمول سے زیادہ سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پریشانی سے پوچھا تو ان کی اس سادگی پہ وہ نئے سرے سے کھول اٹھا۔ حد ہو گئی ہے امی، آپ لوگوں کی بے نیازی اور بے حسی کی، میری زندگی تباہ کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں آپ سب، اور پوچھتے ہیں کہ میں غصے میں کیوں ہوں؟ ادب لحاظ ہر چیز والائے طاق رکھتے ہوئے وہ سرکشی سے بولا تو ڈریسنگ روم سے باہر آتے جعفر آغا اس کے اس لب و لہجے پر کھول کر رہ گئے۔ ماں سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے قرار؟ اگلے ہی لمحے دبنگ لہجے میں انہوں نے اسے ٹوک دیا تو ان کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی ایک پل کو وہ چپ ہو گیا۔ آئی ایم سوری بابا، خود پہ بمشکل قابو پاتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولا۔ بیٹھو تم، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ان کے قریب جا ٹکا۔ آج ہم سب اکبر تایا کے گھر گئے تھے اور وہاں تمام بزرگوں کی رضامندی سے ہم نے تمہارا رشتہ فاروق کی بیٹی مہذیب سے طے کر دیا ہے۔ اگلے چاند کی پہلی تاریخ کو تمہاری منگنی ہے، امید ہے کہ… بابا، میں یہ منگنی نہیں کر سکتا، ان کی بات کاٹتے ہوئے اسے صاف صاف جواب دے ڈالا۔ منگنی نہیں کر سکتے؟ لیکن کیوں؟ چند لمحے حیرانی سے اس کا چہرہ تکنے کے بعد انہوں نے سختی سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں خدیجہ کو پسند کرتا ہوں۔ نظریں جھکاتے ہوئے اس نے بے خوفی سے وجہ بیان کی تو سمیہ بیگم کا ہاتھ بے اختیار اپنے نیم وار لبوں پر آن ٹھہرا۔ تمہارے دوست اعظم کی بہن؟ جعفر آغا کی سرد آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی۔ جی، ایک بات یاد رکھنا قرار، اگر تمہاری بات مہذیب سے نہ بھی طے ہوئی ہوتی تو بھی خدیجہ سے تمہاری شادی کسی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن کیوں؟ تڑپ کر اسے استفسار کیا تو اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے نہایت ٹھنڈے لہجے میں بولے۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس عشق و عاشقی کے خناس کو اپنے دماغ سے نکال باہر پھینکو اور خود کو مہذیب کے حوالے سے ذہنی طور پر تیار کر لو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بابا، ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ قطعیت سے بولا۔ نہیں ہو سکتا تو پھر اٹھاؤ اپنا یہ بوریا بستر اور نکلو یہاں سے باہر، میں کل ہی وکیل کو بلوا کر عاق نامہ تیار کرواتا ہوں۔ ایسی ناخلف اولاد سے مجھے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا جو پورے خاندان میں مجھے رسوا کروانے پہ تلی بیٹھی ہے۔ پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو انہیں بے یقینی سے دیکھے گیا۔ آپ آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم ہر رشتے کی لحاظ شرم بھول اور اپنا ہر فرض بھلا کر ماں باپ کا مان بھروسہ اور یقین توڑ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں تمہیں تمہاری بد لحاظی کی سزا دے سکتا؟ پلیز بابا، مجھے اس رشتے کے لیے مجبور مت کریں۔ ان کے بے لچک انداز کے آگے وہ بالآخر تھک سا گیا۔ نہ تمہیں کوئی مجبور کر رہا ہے اور نہ کرے گا، تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ یا تو مہذیب سے شادی کر کے میری زبان اور عزت کا پاس رکھ لو یا پھر سب کے سامنے انکار کر کے میرا سرنگوں کرتے ہوئے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتے بنو۔
میں سمجھوں گا کہ اللہ نے ہمیں کبھی اولاد کی نعمت سے نوازا ہی نہیں تھا۔ بات کرتے کرتے آخر میں ان کا گلا روندھ گیا تو جیسے وہ بے بس سا ہو کر ہار گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو جی میں آئے وہ کیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر پھر ایک بات یاد رکھیے گا، شادی کے بعد میں اپنے کسی بھی عمل کے لیے آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سنیں، ہم اس کے ساتھ یوں زور زبردستی کر کے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ قرار کے باہر جاتے ہی بیگم نے اپنے دل و دماغ میں ادھم مچاتے خدشات کو زبان دے ڈالی تو جعفر آغا ان کے قریب بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوئے۔ دیکھو سمیہ، تم جانتی ہو کہ ایک عرصے کے بعد دونوں گھروں کے درمیان صلح کی کوئی تدبیر نکلی ہے۔ اب اس اہم ترین موقع پر میں کیسے اتنا خود غرض ہو جاؤں کہ صرف اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر میں باقی سارے خاندان کی خوشیوں اور بزرگوں کی عزت کو داؤ پر لگا دوں، جبکہ مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ سب نے مل قرار کے لیے کتنا بہترین اور اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تم بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہو کہ مہذیب جیسی خوبصورت اور خوبصورت لڑکی پورے خاندان میں نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ مناسب قرار کو سنبھالنے کی بلکہ اس کے لیے ہر لحاظ سے ایک بے مثال شریک سفر ثابت ہوگی۔ اللہ کرے آپ کا یہ یقین زندگی کے ہر قدم پہ صحیح ثابت ہو۔ گہرا سانس لیتے ہوئے سمیہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کر ڈالی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تم بس فکر مت کرو اور اللہ کا نام لے کر منگنی کی تیاریاں شروع کرو۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے تسلی دی۔ سمیہ بیگم محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ہمیں پتا تھا تم یہی ہوگی، آخری سیڑھی پر رک کر معروف نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا تو ذرا سی گردن موڑ کر اپنی جانب آتے حسن اور معروف کو دیکھنے لگی۔ کیوں، خیر تو تھی؟ مجھے کس خوشی میں ڈھونڈا جا رہا تھا؟ ہوا کے دوش پہ چہرے پہ اٹکیلیاں کرتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے زبردستی کی بشاشت لہجے میں پیدا کی۔ تم سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، بس اسی لیے تمہیں ڈھونڈا جا رہا تھا، معروف نے کہا تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ یہ تم اتنی اداس اداس سے کیوں لگ رہی ہو؟ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے حسن اس کے پاس ہی ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تو وہ اچانک آنکھوں میں پھیلتی نمی کو چھپانے کی خاطر سر جھکاتے ہوئے بمشکل بولی، نہیں نہیں تو کوئی تو بات ضرور ہے۔ محبت سے اس کے شانوں پہ بازو پھیلاتے ہوئے حسن نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر بے اختیار رو پڑی۔ کیا ہوا زیبی، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی کیا؟ اس کے دوسری جانب کھڑے ہوتے ہوئے معروف نے پیار سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ بس یوں ہی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ حسن سے الگ ہوتے ہوئے وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد قدرے سنبھل کر گویا ہوئی تو حسن اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ماں زیب، تم اس رشتے سے خوش تو ہو نا؟ مگر حسن بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آنسو ایک بار پھر تیزی سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے زیبی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے کسی ڈر کسی اندیشے کو تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تم مجھے کتنی عزیز ہو یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں جو تکلیف دے گا اس کو سزا دینے کے لیے تمہارا یہ بھائی کس حد تک جا سکتا ہے یہ بھی بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، مگر اللہ نہ کرے کہ کبھی مجھے اس حد تک جانا پڑے۔ اللہ کرے تم اپنے گھر میں اتنا سکھ اتنی خوشیاں پاؤ کہ تمہیں ان کے سامنے اپنے ماں باپ کے گھر کا سکھ چین کم نظر آنے لگے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے حسن کی آواز بھر آ گئی تو معروف کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکنے لگے۔ ارے بھائی، یہ کون سی جذباتی فلم کا سین چل رہا ہے؟ علی کی حیران آواز پہ ان تینوں نے پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں پوری چنڈال چوکڑی جمع تھی۔ بابل دا ویڑا، فرحان نے آگے بڑھتے ہوئے شرارت سے جواب دیا تو بے اختیار سب نے ایک کہکا لگایا۔ یار حسن، تو آج کل بڑا نکھرا نکھرا سا لگ رہا ہے، کون سی کریم لگا رہا ہے یار؟ حمزہ شوخ نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے چھیڑنے لگا۔ سبینہ فیئرنس نو، عائشہ نے ہنس کر لقمہ دیا تو سب کے کہکہوں نے حسن کو بے اختیار جھینپنے پر مجبور کر دیا۔ اے بدتمیزو، خبردار جو میرے بھائی کو تنگ کیا تو انہیں کسی کریم شریم کی ضرورت نہیں، وہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی شہزادے ہیں شہزادے۔ معروف نے دل ہی دل میں بھائی کے دمکتے چہرے اور وجی سراپے کی نظر اتارتے ہوئے ان سب کو لتاڑا۔ صورت شہزادوں والی ہو نہ ہو مگر قسمت ضرور شہزادوں والی ہے۔ ہائے، بڑے ہونے کے بھی کتنے فائدے ہیں۔ تمام بزرگوں نے مل کر خود اس کے سر پر صحرا سجا ڈالا، اور اس گھننے کو دیکھو، جیسے آپ بہتر سمجھیں دادی کہہ کر نہ صرف فرما برداری کا میڈل وصول کر لیا بلکہ اپنی دلی تمنا بھی بڑوں کی آڑ میں پوری کر ڈالی۔ اس ماں نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے تو سب کے ساتھ اب حسن بھی کھل کر ہنس دیا۔ یار تو صحیح معنوں میں شریکہ ثابت ہوا ہے، کس طرح لڑاکا پڑوسن کی طرح جل کر میری نقل اتار رہا ہے، لیکن ایک بات ہے، تو ایکٹر بڑا زبردست ہے۔ میری مان تو ڈاکٹری کو گولی مار اور کسی نوٹنکی میں حصہ لے لے، قسم سے بہت کامیاب رہے گا۔ حسن نے ہنسی روکتے ہوئے شرارت سے بھرپور لہجے میں اسے مشورہ دیا تو عثمان بے اختیار اسے مارنے کو لپکا۔
جبکہ باقی سب کی ایک بار پھر ہنسی چھوٹ گئی اور ان ہنستے مسکراتے چہروں کی جانب بغور دیکھتی ماں زیب کو نہ جانے کیوں اس پل اپنے اندر ڈھیروں اطمینان اور سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ جو ہی دل و دماغ ہلکے ہوئے، چھم سے قرار جعفر کا شاندار سراپا اس کی آنکھوں میں در آیا اور یکلخت ہی اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ جس روز منگنی کی تقریب بخیر و خوبی اپنی تکمیل کو پہنچی، اسی روز سب کی صلاح سے ٹھیک 2 ماہ بعد محض 3 دن کے فرق سے دونوں شادیوں کی تاریخ رکھ دی گئی۔ طے یہ پایا کہ پہلے سبینہ رخصت ہو کر آغا پیلس جائے گی اور اس کی رخصتی کے تیسرے روز مہذیب کی رخصتی عمل میں آئے گی۔ اچانک ٹھہرائی جانے والی ان تاریخوں نے یکلخت ہی دونوں طرف خوشگوار سی ہلچل مچا دی تھی۔ اکبر آغا کے فیصلے کی درستگی کا احساس سبھی کو گزرتا وقت بخوبی دلا رہا تھا، جس کے باعث آج دونوں گھروں کے مکین اپنے درمیان موجود رشتوں کو ان کے صحیح تقاضوں کے مطابق نبھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ رنگوں اور خوشیوں بھری مصروفیت لیے یہ دن تیزی سے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑے چلے جا رہے تھے۔ دونوں گھروں کی چونکہ یہ پہلی خوشی تھی، سو ہر کوئی بے انتہا مصروف اور مگن تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی ینگ جنریشن کی شوخیاں، شرارتیں اور انجوائمنٹ اپنے عروج پر تھی، جس کی زد میں ہر لمحہ وہ چاروں آئے رہتے تھے۔ ماں زیب، حسن اور سبینہ اپنی زندگی کے خوبصورت اور یادگار ترین دور سے گزر رہے تھے، جبکہ قرار کے نزدیک اس خوشبو جیسے مہکتے ہوئے وقت کی نہ کوئی وقت تھی، نہ کوئی قدر۔ ان تینوں کے برعکس زندگی کے یہ دن اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور اعصاب شکن تھے، جو لہجہ بلہجہ اسے اس کی متاع حیات سے ہمیشہ کے لیے دور لے جا رہے تھے، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جس بے بسی اور لاچاری سے وہ آپ اپنے دل کی دنیا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لٹتے دیکھ رہا تھا، اسی بے بسی اور لاچاری نے اسے اتنا تلخ بنا ڈالا تھا کہ اس نئے رشتے سے وابستہ ہر شخص اور ہر چیز سے اسے شدید نفرت ہو چلی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں اور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو ان کی خود غرضی اور بے حسی پر کوئی ایسی سزا دے کہ وہ تعمر اپنے کیے پر پچھتانے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اور اپنے انتقام کی تکمیل کے لیے اس نے جس ہستی کا انتخاب کیا تھا، وہ تھی ماں زیب فاروق، جس کے ذریعے اسے نہ صرف اپنے تمام مجرموں سے اپنی ہر ایک خوشی کے خون کا بدلہ لینا تھا، بلکہ خود ان کے منہ سے ان کے فیصلوں کے غلط ہونے کا اقرار بھی کروانا تھا، جس پر آج وہ بہت فخر اور مان سے خوشیاں منا رہے تھے۔ چونکہ قرار جعفر نے اپنی ذات، اپنی زندگی اور اپنی خوشی کو ہمیشہ اولین ترجیح دی تھی، سو اب کمپرومائز، اور وہ بھی زندگی کے اتنے اہم ترین موڑ پر، کرنے کو وہ ہرگز تیار نہ تھا۔ اس کا یہ فیصلہ دوسروں کے ساتھ ساتھ خود اس کی اور مہذیب کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرے گا، اس بات کی اسے چنداں پرواہ نہ تھی۔ نہ ہی اسے اس بات کا احساس تھا کہ مہذیب فاروق کا اس سارے قصے میں کیا قصور، جو اپنی زندگی کے ہر خواب اور ہر خوشی کو اس کی ذات سے وابستہ کر بیٹھی تھی۔ قرار جعفر کو پرواہ تھی تو صرف اپنی اور اپنی شکست کی، اور جس کی کا مطلب تھا ہر ایک کی محرومی اور ہر ایک کی شکست۔ جناب قرار جعفر، میں نے آپ کا نکاح مہذیب فاروق، جو کہ دختر فاروق آغا ہیں، بعوض 15,000 روپے سکہ رائج الوقت کیا۔ آپ نے مہذیب فاروق کو اپنے نکاح شرعی میں قبول کیا۔ قاضی صاحب کے اس افسار پر قرار جعفر کی سنجیدہ آواز ہال کی خاموشی میں گونجی۔ جو ہی سب کے دعا میں بلند ہاتھ آمین کے ساتھ نیچے ہوئے، چاروں طرف مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ ہر کوئی اسے آگے بڑھ کر گلے لگانے اور مبارکباد دینے میں مصروف تھا، جسے وہ نہایت سرد اور بے تاثر چہرے کے ساتھ وصول کر رہا تھا۔ احساسات پہ یکلخت تھی، ایسی برف کی طے آ جمی تھی کہ جب سجی سوری مہذیب کو اس کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو بھی اس کے جذبات میں کسی قسم کی کوئی ہلچل نہ مچی۔ اسٹیج پہ بڑھتے ہوئے رش، شور، ہنگامے، کہکہوں نے اس کی وحشت اور گھٹن کو اتنا بڑھا ڈالا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کرتا ہوا دور کہیں جنگلوں میں نکل جائے۔ ضبط سے سرخ ہوتے چہرے، سختی سے بھنچے ہوئے لب اور سرد آنکھوں کے ساتھ وہ جیسے اپنی برداشت کی انتہاؤں پر تھا، جب ہنسی مسکراتی ماں رخ دودھ کا گلاس اٹھائے اپنی کزنز اور دیگر خواتین کے ساتھ دودھ پلائی کی رسم کے لیے اسٹیج پہ چلی آئی، جہاں پہلے سے ہی قرار کے دوستوں اور کزنز نے اپنی اپنی پوزیشنز سنبھال رکھی تھیں۔ لیجیے قرار بھائی، اب آپ پئیں اور ہمیں ہمارا نیک دیں۔ دلہا دلہن کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی معروف نے دودھ کا گلاس ماں زیب کے لبوں سے لگانے کے بعد قرار کی طرف بڑھایا تو دیگر لڑکوں کے ساتھ صوفے کے پیچھے کھڑا عمر تیزی سے بول اٹھا، ایک تو آپ جھوٹا دودھ پلا رہی ہیں اور اوپر سے دھونس بھی جما رہی ہیں۔ کیوں نہ جماؤں دھونس، آخر کو میرے اکلوتے بہنوئی ہیں، وہ اٹھلا کر مان سے بولی۔ اللہ رے، ذرا کر تو دیکھو محترمہ سالی صاحبہ، اکلوتے بہنوئی کا اگر اتنا ہی خیال ہے تو یہ دودھ پلائی کے نام پر کھال کھچائی تو نہ کرے نا۔ بائی دا وے، ذرا یہ تو بتائیں کہ ہمارے یار کو آپ کے اس جھوٹے دودھ کا محض ایک گھونٹ کتنے کا پڑنے والا ہے؟ پائک نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس یہی کوئی 1,000، معروف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ محترمہ، آپ شاید غلط سمجھی ہیں،
میں نے گھونٹ کی قیمت پوچھی تھی، گائے کی نہیں۔ پائک نے بھی بے حد سادگی سے جواب دیا تو لڑکے والوں کی جانب سے ایک زبردست کہا پڑا، جبکہ قرار نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ کس دنیا میں رہتے ہیں محترم؟ 1000 میں گائے؟ کہیں مٹی کی گائے کی تو بات نہیں کر رہے؟ زرنین نے ہنس کر طنز کیا۔ اسی دنیا میں رہتے ہیں بی بی، تبھی تو اس فراڈ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ توبہ یار، اتنا مہنگا دودھ! عمیر نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اپنی پارٹی کی طرف دیکھا تو سب لڑکوں نے ایک بار پھر کے زبردست لگایا۔ قرار بھائی، آپ کے بھائی بند تو لگتا ہے کوے کھا کر آئے ہیں۔ سو ان کا اور ہم معصوم سیدھی سادی مشرقی لڑکیوں کا بھلا کیا مقابلہ؟ آپ پلیز یہ دودھ پئیں اور ہمیں ہمارا نیک دیجیے۔ اس سے پہلے کہ جوابی کارروائی ہوتی، معروف نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اپنے تئیں بات ختم کی۔ یہ لیجیے۔ گلاس کو دیکھے بنا ایک طرف ہٹاتے ہوئے اسے جیب سے پیسے نکال کر گنے بغیر اس کی جانب بڑھائے تو قرار کے اس عمل پہ پیچھے کھڑے سارے لڑکوں نے شور مچا دیا، جبکہ معروف کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ آپ نے دودھ تو پیا نہیں بھائی؟ جھجک کر پیسے تھامتے ہوئے اسے جیسے یاد دہانی کروائی۔ میں کسی کا جھوٹا نہیں پیتا، ہر مصلحت پسے پوشت ڈالتے ہوئے وہ تڑک کر گویا ہوا تو سب کو جیسے سام سونگ گیا۔ دیکھا محترمہ، ہمارے یار نے کس طرح اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ عمر نے لمحے میں ساری صورتحال بھانپتے ہوئے بات سنبھالی تو منصور، فائق اور عمیر چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگے۔ بالکل صحیح، آپ اب اپنا نیک سنبھالیں اور یہ دودھ کا گلاس ہم کواروں کے حوالے کریں تاکہ ہماری بھی جلد سنی جائے۔ اگلے ہی پل عمیر نے آگے جھکتے ہوئے حیران پریشان بیٹھی معروف کے ہاتھ سے گلاس اچک لیا تو اسٹیج پر شروع ہونے والی اس نئی جنگ نے ان سب کے چہروں پہ جیسے رونق بحال کر دی، جسے بھانپتے ہوئے ان چاروں نے خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنے پیاروں کی دعاؤں اور قرآن پاک کے سائے میں مہذیب رخصت ہو کر قصر گل پہنچی تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پھولوں کی بارش میں مہذیب جوں ہی قرار کی ہمراہی میں اندر داخل ہوئی، فضا یکلخت فائرنگ کی بے تحاشا آواز سے گونج اٹھی۔ ہر کوئی بے انتہا اور بے تحاشا ہوش تھا، جبکہ دوسری جانب سہج سہج کر قدم اٹھاتی مہذیب کے سارے اندیشے، ساری گھبراہٹ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ پیچھے، بہت پیچھے جاتے جا رہے تھے۔ یوں ہی خوشیوں اور کہکہوں کے درمیان دیگر رسموں سے فراغت کے بعد جب بالآخر اسے اس کمرے میں پہنچایا گیا تو بے حد تھکاوٹ کے باوجود وہ اندر سے گہرے اطمینان اور سکون سے ہمکنار تھی۔ ہلکی پھلکی تواضع اور میک اپ ٹھیک کرنے کے بعد جو ہی قرار کی کزنز کمرے سے باہر نکلی، اس نے بے اختیار اپنی اکڑی ہوئی کمر سیدھی کرتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بے حد خوبصورتی اور نفاست سے سجا کمرہ اپنے مکین کے اعلیٰ ذوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ پردوں سے لے کر کارپیٹ اور کارپیٹ سے لے کر فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسز تک ہر چیز اپنی جگہ پر بہت اچھی اور مکمل لگ رہی تھی۔ ماحول کی خوبصورتی کو سراہنے میں مہذیب اس قدر محو تھی کہ جو ہی دروازے پہ کھٹکا ہوا وہ بے اختیار اپنی جگہ پر چونک گئی۔ اگلے ہی پل تیزی سے سیدھی ہوتے ہوئے وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ قرار جعفر نے جس لمحے کمرے میں قدم رکھا، اس کا ضبط بیڈ پر سر جھکائے دلہن بنی بیٹھی مہذیب کو دیکھ کر جواب دے گیا۔ اتنے مہینوں سے اس کے اندر خاموشی سے پکتا علاوہ یکلخت ہی نکلنے کو بےتاب ہونے لگا تھا۔ مس مہذیب فاروق، 1 منٹ کے اندر اندر بیڈ سے نیچے اتر جائیے۔ سر پہ باندھی ہوئی پگڑی اور گلے میں پہنے ہوئے ہار ایک جھٹکے سے اتارتے ہوئے اسے آنے واحد میں نہایت غصے سے حکم صادر کیا۔ جی؟ حیرت کے سمندر میں بری طرح ڈولتے وجود کو سنبھالتے ہوئے اس نے بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں۔ وہ چند لمحے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے کے بعد لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ یہ معصومیت کا ڈرامہ کہیں اور جا کر رچاؤ۔ تمہاری ان اداؤں سے مجھے نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ میرے اعصاب میں اتنی طاقت کہ مزید تمہارے وجود کو برداشت کر سکوں۔ سختی سے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے قرار نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے نیچے اتار ڈالا تو اتنے ہی آمیز رویے پر ایک لمحے کو مہذیب صدمے کی زیادتی سے گنگ سی ہو گئی۔ براہ مہربانی میرے واپس آنے تک اپنا وجود اس کمرے سے کہیں دور لے جاؤ۔ اس کے وحشت زدہ وجود پر نگاہ غلط ڈالے بنا وہ رعونت سے نیا حکم جاری کرتا ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ قرار جعفر کے منظر سے غائب ہوتے ہی ماں زیب کے شل ہوتے وجود کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ بے اختیار آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے ایک گہرا سانس لے کر جیسے ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کی، مگر ذہن اور اعصاب چند لمحے پیشتر پیش آنے والے تلخ ترین تجربے کے شکنجے میں کچھ اس طرح سے پھنسے ہوئے تھے کہ چاہ کر بھی وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کانپتی ٹانگوں پر جب مزید کھڑے رہنا اس کے لیے دشوار ہو گیا تو وہ وہیں کارپیٹ پر گر سے گئی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اسے اپنا چکراتا سر اپنی ہی آغوش میں چھپا لیا اور خود کو آنے والی کڑی آزمائش کے لیے تیار کرنے کی ایک لاشعوری سی کوشش کی۔ مجھے معلوم تھا تم سے ڈھیٹ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ دھاڑ سے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے سر پر آ کر پھنکارا تو بے اختیار مہذیب نے اپنا سر اونچا کرتے ہوئے ڈبڈبائی نظروں سے اپنے شریک سفر کی جانب دیکھا۔ اپنا قصور جان سکتی ہوں میں؟
کوئی قصور نہیں سوائے اس کے کہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہو۔ تمہارے ساتھ کی نہ مجھے خواہش تھی اور نہ ضرورت۔ جس کی ہمراہی کے خواب میں نے دیکھے تھے اس کی ذات سے دستبردار مجھے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہونا پڑا ہے۔ اور یہ تو تم جانتی ہی ہوگی کہ جبری طور پر استوار ہونے والے رشتے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ سو میں بھی مزید تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم فوراً سے پیشتر یہ کمرہ خالی کر دو، کیونکہ تمہاری کوئی جگہ نہ میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں نہ ہی اپنی زندگی میں۔ پیشانی پہ بل ڈالے سرد نگاہوں سے تکتے ہوئے اس نے واشگاف الفاظ میں اس کا قصور اور اپنی سوچ دونوں ہی باتیں اس پر پوری طرح واضح کر ڈالی۔ لیکن رات کی اس پہر اس حلیے میں جاؤں گی کہاں؟ صدیوں کی تھکان لہجے میں سموئے اس نے گردن اٹھا کر بے بسی سے اسے تکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک نظر اپنے قدموں میں دلہن بنی بیٹھی مہذیب کو دیکھتے ہوئے قطعی اجنبیت سے گویا ہوا۔ یہ میرا نہیں تمہارا مسئلہ ہے اور اپنے مسائل تم خود ہی سلجھانا سیکھ لو تو بہتر ہوگا۔ اگلے ہی لمحے بات ختم کرتے ہوئے اس نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے سر تک کمبل تان لیا تو مہذیب کتنی ہی دیر بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شوہر نے بے اختیار اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ذلت، بے عزتی اور دکھ نے جو ہی آگاہی کے در اس پر واہ کیے، اس کے ہاتھ بے اختیار اس کی چیخیں اور سسکیاں دبانے کے لیے اس کے لبوں پر آن ٹھہرا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بھاگی تھی اور دروازہ بند کرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دور سے آتی اذانوں کی آواز پہ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے گھٹنوں پہ رکھا سر اٹھایا تھا۔ ساری رات کی گریا ازاری کے بعد اب اس کے آنسو اور ہمت دونوں ہی جیسے جواب دے گئے تھے۔ ویران آنکھوں اور بکھرے وجود کو سمیٹتے ہوئے وہ جو ہی دیوار سے ٹیک لگا کر سیدھی ہوئی، نظر یکلخت ہی سامنے لگے دیوار گیر آئینے پر پڑی۔ سرخ عروسی جوڑے اور ڈھیروں زیورات میں لپٹا اس کا نڈھال عکس اس کے ارمانوں اور خوابوں کی بربادی پہ نوحہ کناں تھا۔ اتنی ہی دیر بے تاثر آنکھوں اور خالی دل کے ساتھ ایک ٹک شیشے میں خود کو دیکھنے کے بعد اسے جیسے ٹرانس کی کیفیت میں ایک ایک کر کے تمام زیورات اتارنے شروع کیے تھے۔ زیور اتار کر اپنے قریب ہی زمین پر رکھتے ہوئے وہ ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بے دھیانی سے دیوار گیر الماری کھولتے ہوئے ہاتھ جس بھی جوڑے سے ٹکرایا وہ اسے نکالتی ہوئی سیدھی واش روم میں جا گھسی۔ کافی دیر بعد شاور لے کر جب وہ باہر نکلی تو طبیعت پہلے سے بہت بہتر محسوس ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے کونے میں پڑی جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھی، مگر سلام پھیرتے ہی اس کی خشک آنکھوں سے ایک بار پھر اشکوں کی برسات رواں ہو گئی۔ سجدے میں سر گرائے وہ بنا کچھ کہے کتنی ہی دیر اپنے معبود حقیقی کے حضور سے سکتی رہی، اور جب روتے روتے تھک گئی تو وہیں ایک طرف کارپیٹ پہ دراز ہو گئی۔ قرار کی جب آنکھ کھلی تو صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کروٹ بدل کر دوبارہ سونا چاہا تو نظر سیدھی آرائش کے لیے لگائے گئے مرجھائے ہوئے پھولوں پر پڑی۔ ایک جھماکے کے ساتھ جو ہی رات کا منظر اپنی پوری جزیات سمیت اس کے ذہن میں روشن ہوا، وہ ساری نیند بھول بھال کر ایک جھٹکے سے کمبل پیچھے ہٹاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ دلہن کے وجود سے خالی کمرہ اس کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ وہ پریشانی کے عالم میں داخلی دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر ایک نظر طویل راہداری پر ڈالی۔ تمام کمروں کے بند دروازوں اور پورے گھر پر چھائی گہری خاموشی اسے یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ رات میں ہونے والی تاخیر کے سبب سب اس وقت تک بے خبری سے پڑے سو رہے تھے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے پریشانی سے پیشانی مسلتا ہوا وہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے مہذیب کی غیر موجودگی کے بارے میں سوچنے لگا، جو آنے والے ایک آدھ گھنٹے میں ہی اس کے لیے عذاب کا روپ دھارنے والی تھی۔ رات مہذیب پر اتنے دنوں کا غبار نکالنے کے بعد وہ جتنا پرسکون ہو کر سویا تھا اب اتنا ہی پریشان اور بے چین پھر رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی ہوئی گھڑی کی سوئی اس کی پریشانی اور بے چینی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ 8 سوا 8 کے قریب گھر میں زندگی کے آثار رونما ہونے شروع ہوئے تو تھک کر فریش ہونے کی نیت سے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا، اس کی نظر سامنے زمین پر سوئی مہذیب پر پڑی۔ بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اسے تیزی سے قدم بڑھایا تو یکلخت کوئی چیز اس کے پاؤں میں بری طرح چبھی۔ تکلیف کے احساس کو دباتے ہوئے جو ہی اسے جھک کر نیچے دیکھا تو زمین پہ پڑا مہذیب کا زیور اسے ایک لمحے کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گیا، مگر اگلے ہی پل اسے سختی سے ہر خیال اور ہر احساس کو جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو ہلا ڈالا۔ محترمہ یہاں سے اٹھیے فوراً، آپ اور آپ کے خاندان کو تو کبھی عزت بے عزتی کا خیال رہا ہی نہیں، مگر ہمارے ہاں ان چیزوں کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ تماشا لگا کر اپنی مظلومیت اور میرے ظلم کے ڈھنڈورے پیٹنے کے ابھی آپ کے پاس بہت سے مواقع آئیں گے، سو یہاں سے اٹھے اور اپنا حلیہ درست کریں، آپ کے خاندان والے تشریف لاتے ہی ہوں گے۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ چبا چبا کر اس پر انگارے برساتا باتھ روم میں جا گھسا تو مہذیب کی آنکھیں آنے واحد میں بھیگ گئیں۔ اے اللہ مجھے صبر دے، مجھے حوصلہ دے میرے رب کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکوں۔ تو جانتا ہے میرے مولا کہ میرے بھائی کا گھر اور سارے خاندان کی خوشیاں مجھ پر انحصار کرتی ہیں، تو مجھے ہمت دے اور میرے شوہر کا دل میری جانب پھیر دے۔
اپنے رب کو پکارتے ہوئے وہ آخر میں بے اختیار اس شکی کے لیے دعا مانگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باتھ روم کے دروازے پہ کھٹکا ہوا تو اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ دوسری جانب دہلیز پہ کھڑا قرار اس کی حرکت کو کڑی نظروں سے دیکھتا ہوا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مجھے روتی ہوئی عورتیں سخت زہر لگتی ہیں، سو اگر اس گھر میں بسنا ہے تو یہ ٹس میں کہیں اور جا کر بہاؤ۔ میں پہلے ہی تمہیں بہت مشکلوں سے برداشت کیے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا ضبط جواب دے جائے۔ انگلی سے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے وہ اپنے شعلے پر ساتی آنکھیں اس کے آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا تو اس کے لہجے کی ٹھنڈک پہ مہذیب کی روح تک کانپ گئی۔ یہ زیور اٹھاؤ یہاں سے اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں پڑے کنگن نکال کر پہن لو۔ اگلے ہی پل اس کا چہرہ جھٹکتے ہوئے وہ الماری کی جانب بڑھ گیا تو آنسو پیتی مہذیب سر جھکا کر اس کے حکم کی تعمیل میں جت گئی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے، خوش رہے، قرار گل مہر خاتون کے آگے سر جھکاتے ہوئے بولا۔ وہ بے اختیار اس کی پیشانی چومتے ہوئے دعائیں دینے لگی۔ اے مہذیب بیٹا، وہاں کہاں بیٹھ رہی ہو؟ یہاں قرار کے پاس آ کر بیٹھو۔ کھانے کی میز پہ مہذیب کو سائرہ کے برابر کرسی سنبھالتے دیکھ کر انہوں نے ٹوک ڈالا تو وہ جھجکتی ہوئی اس کے ساتھ والی نشست پہ آ بیٹھی، جس کے پہلو میں دوبارہ بیٹھنے کا شرف اسے آج 1 ہفتے کے بعد نصیب ہوا تھا۔ پھر کیسی رہی تمہاری نئی کنسائنمنٹ؟ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے جعفر آغا نے بیٹے سے پوچھا، جو آج صبح ہی 1 ہفتے کے بعد اسلام آباد سے لوٹا تھا۔ جی بہت اچھی، مختصر الفاظ میں جواب دیتے ہوئے اسے سالن کے ڈونگے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ مہذیب بیٹا، قرار کو سالن خود نکال کر دو۔ گل مہر خاتون نے مہذیب کو نیا حکم جاری کیا تو اس نئی افتاد پہ اسے گھبرا کر قرار کی جانب دیکھا، جو سپاٹ چہرہ لیے قدرے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ خاموشی سے ڈونگا اٹھاتے ہوئے اسے حکم کی تعمیل کی تھی، یہ کباب لیجیے۔ سالن نکالنے کے بعد اسے خود کبابوں کی ڈش اس کی جانب بڑھائی تو ایک سرد نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے آہستگی سے لیکن انتہائی روکھے لہجے میں بولا، بہت شکریہ، مجھے جب لینے ہوں گے لے لوں گا۔ اور مہذیب نے اگلے ہی پل خیفت زدہ سی ہو کر ڈش واپس رکھ دی تھی۔ قرار بیٹا، تم اب اس نئے پروجیکٹ کی طرف سے فارغ ہو گئی ہو نا؟ جعفر آغا نے کھانا کھاتے ہوئے ایک بار پھر اسے استفسار کیا۔ جی، تو پھر ایسا ہے کہ تم 1-2 دن تک پروگرام سیٹ کر لو اور مہذیب کو لے کر گھومنے پھرنے چلے جاؤ۔ ہلکے پھلکے لہجے میں انہوں نے نہایت اطمینان سے مشورہ دیا، مگر اس سے پہلے کس نئی مصیبت پر جزبز ہوتا قرار کو جواب دیتا سمیہ بیگم نے گفتگو میں حصہ لیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں گھومنے پھرنے کا پروگرام اگر 1 آدھ ہفتے بعد کا رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پہلے ہی کتنی دعوتیں اس کے ولیمہ کے اگلے ہی روز چلے جانے کے باعث روک دی گئی تھیں۔ اب سارے خاندان والے اس کی واپسی کے منتظر بیٹھے ہیں، سو بہت اچھا ہوگا کہ پہلے دعوتیں نمٹا لی جائیں۔ کیوں اماں، آپ کیا کہتی ہیں؟ سمیہ بیگم نے آخر میں ساس کی رائے پوچھی تو وہ سر ہلاتے ہوئے ان کی تائید میں بولیں، دلہن ٹھیک کہہ رہی ہے جعفر، یوں بھی سب کو بار بار منع کرتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ چلو پھر ایسا ہے کہ اس ہفتے کے اندر اندر جتنی دعوتیں نبٹ سکتی ہیں تم لوگ نپٹا لو اور اگلے اتوار کی بکنگ کروا لو، بلکہ تم دونوں جگہ طے کر کے مجھے انفارم کر دو، میں خود تم دونوں کا سارا ٹرپ ارینج کروا دوں گا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے دونوں کو مسکرا کر شاندار سی آفر دی تو ان کے اس حتمی انداز پر قرار نے تل ملا کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اپنے پچھلے دنوں کی ریاضت پہ پانی پھرتا دیکھ کر اس کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ بابا آپ یہ ٹرپ وغیرہ فی الحال رہنے ہی دیں تو بہتر ہوگا۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میز پر موجود تمام افراد حیرت سے اس کی جانب تکنے لگے، جبکہ ساتھ بیٹھی مہذیب نے پلیٹ پر جھکا سر کچھ اور جھکا لیا تھا۔ مگر کیوں بیٹا؟ حیرانی سے استفسار کرتے ہوئے جعفر صاحب نے کسی انجانے خدشے کے تحت اب کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بابا آپ جانتے تو ہیں کہ میں نے اعظم کے ساتھ مل کر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے شادی کے جھمیلوں کے باعث سارا برڈن اس اکیلے پر ہی تھا۔ اب یہ کہاں کی شرافت ہوگی کہ میں اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوا گھومنے پھرنے نکل جاؤں۔ غصے پہ قابو پاتے ہوئے اسے اپنے تئیں معقول جواز گھڑ کے جان چھڑانا چاہی تو جعفر آغا اپنے اندر سر اٹھاتے بے شمار اندیشوں کے غلط ثابت ہونے پر قدرے سکون سے بولے، بیٹا اعظم بھی اپنا بچہ ہے اور جانتا ہے کہ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری چند دنوں کی غیر حاضری اس کے لیے کوئی ناقابل برداشت بات ہوگی۔ وہ کیا جانتا ہے اور کیا نہیں، اس سے مجھے کچھ سروکار نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کسی کا احسان لینا پسند نہیں، سو میں مزید اپنے بزنس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی یہ قطعی ضروری نہیں کہ شادی کے فوراً بعد گھومنے پھرنے کے لیے نکلا جائے، ان چاؤ چونچلوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے، ہم پھر کبھی پروگرام بنا لیں گے۔ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے وہ دو ٹوک لہجے میں بات ختم کرتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا تو تمام افراد خانہ اس کی اس بدلحاظی پہ مہذیب سے اور مہذیب اس عزت افزائی پہ سب سے نظر چرا کر رہ گئی۔
کٹھن ہے زندگی کتنی، سفر دشوار کتنا ہے، کبھی پاؤں نہیں چلتے، کبھی راستہ نہیں ملتا، ہمارا ساتھ دے پائے کوئی ایسا نہیں ملتا، فقط ایسے گزاروں تو یہ روز و شب نہیں کٹتے، مجھے پھر بھی میرے مالک کوئی شکوہ نہیں تجھ سے، میں جہاں پر کھیل سکتا ہوں، میں ہر دکھ جھیل سکتا ہوں، اگر تو آج ہی کر دے محبت ہم سفر میری۔ اور قرار جعفر کی محبت پانے کی چاہ میں مہذیب قرار واقعی بڑی خاموشی اور صبر سے اس کا دیا ہر دکھ جھیل رہی تھی۔ سب کے سامنے ہر وقت لبوں پہ مسکراہٹ اور چہرے پہ اطمینان سجائے وہ بظاہر بڑی مگن سی پھرتی رہتی، مگر اندر ہی اندر قرار کی اجنبیت اور نفرت کس طرح اسے گھلائے جا رہی تھی، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا یا پھر اس کا رب۔ 1.5 ماہ، فقط 1.5 ماہ گزرا تھا اور اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس زندگی کا طویل سفر وہ اکیلے پا بجولاں کیسے طے کر پائے گی۔ ہر لمحہ ہر پل دوسروں کے سامنے جھوٹے بھرم قائم رکھتے رکھتے وہ نڈھال سی ہو گئی تھی، جبکہ ابھی تو ایک نہ ختم ہونے والا لک و دک صحراؤں سے ننگے پاؤں عبور کرنا تھا۔ اور شاید مہذیب فاروق کانٹوں بھری اس کٹھن راہ گزر پہ ہنسی خوشی چل پڑتی اگر کوئی اس تلخ سفر کے اختتام پہ اسے منزل کی نوید دیتا تو، مگر یہاں منزل کی نوید تو کیا، امید کی ایک ننھی سی کرن بھی اس کی ہم سفر نہ تھی۔ روز اول سے جو مقام اسے دیا گیا تھا وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی۔ ڈریسنگ روم جو پہلے دن اس کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوا تھا اب اس کا مستقل ٹھکانہ بن چکا تھا۔ ماں سوائے قرار کی ذات کے کسر گل کے در و دیوار اور مکین دونوں ہی آہستہ آہستہ اس کی خوش اخلاقی، شائستگی اور ملنساری کے عادی ہو چلے تھے۔ تھوڑے سے عرصے میں ہی وہ گھر کے ماحول میں یوں رچ بس گئی تھی جیسے ہمیشہ سے اسی گھرانے کی فرد رہی ہو۔ سبھی افراد خانہ قرار کی قسمت پر رشک کرتے جسے مہذیب جیسی مکمل شریک سفر نصیب ہوئی تھی، بلکہ زندگی کے سفر میں وہ جس کی ہمسفر تھی اسے زندگی اور اس کے ہمسفر دونوں سے ہی بے تحاشا گلے اور شکوے تھے۔ دوسری جانب آغا پیلس میں قرار کے روکھے پھیکے اور انتہائی لیے دیے رویے کے باوجود بہت عزت تھی، اور وجہ یہاں بھی مہذیب کی ذات تھی جو اس کے ہر عمل اور ہر رویے کی اس طرح سے وضاحت کرتی کہ سب کے سامنے ان دونوں کی بکھری اور بدوضع زندگی کا بھرم رہ جاتا، ورنہ قرار نے تو شاید اپنے تئیں ہر جگہ اس کا بھرم توڑنے اور کمپرومائز نام کی کوئی چیز نہ کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ غرض کہ اپنی خوشی سے محرومی کا بدلہ اگر قرار جعفر سب کی خوشیاں اجاڑ کر لینے پہ تلا بیٹھا تھا تو مہذیب فاروق خود کو اپنی خوشی سے محروم رکھ کر سب کی خوشیوں کو قائم رکھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آپ اس وقت، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اپنے دھیان میں مہذیب نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا اس کی نظر سیدھی کوٹ اتار کر ہینگ کرتے قرار پر پڑی، جو آج اپنی لیٹ نائٹ روٹین کے برعکس 6 بجے ہی گھر میں موجود تھا۔ کیوں اس وقت گھر آنے کے لیے طبیعت کی خرابی شرط ہے کیا؟ ہزاروں بل پیشانی پہ سجائے وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تو مہذیب خفیف سی ہو گئی۔ نہیں، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ اچھا، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ رسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے قرار کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے اسے اگلا سوال کیا۔ نہیں، ایک لفظ میں بات ختم کرتے ہوئے وہ اس کے پاس سے گزرتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تو مہذیب بے اختیار اسے پکار بیٹھی۔ بات سنیں؟ بے نیازی سے آگے بڑھتے قرار نے پلٹ کر بیزاری سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ آج معروف کی برتھ ڈے تھی تو امی نے رات کے کھانے پہ انوائٹ کیا تھا، میں آپ کو بھی فون کرنے ہی والی تھی کہ آپ اچانک اپنی فیملی گیدرنگز تم خود اٹینڈ کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے پاس نہ فرصت ہے اور نہ ہی اتنی برداشت کہ اپنی ساری شام تھرڈ کلاس قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گزار دوں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ انتہائی حقارت سے جواب دیتا پلٹ گیا تو مہذیب ان زہریلے الفاظ پر چٹک سی گئی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ جو خون ان تھرڈ کلاس لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون آپ کی رگوں میں بھی گردش کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری یا آپ کی کلاس میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا۔ ہمت سے قدم اٹھاتی وہ 2 ماہ میں پہلی بار اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل قرار جعفر نے بے بھر کر اس کے بال پکڑ لیے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن پیچھے کرتے ہوئے دھاڑا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے تھرڈ کلاس کہو، ذلیل عورت! اپنے ہی خاندان کو گالی دے کر ذلالت میں نہیں آپ کر رہے ہیں۔ درد اور خوف کی ٹیسوں کو دباتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولی، خبردار جو تم نے مجھے یا میرے خاندان کو اپنے کمینے خاندان سے ملانے کی کوشش کی۔ اس کے بال جھٹکتے ہوئے وہ انگلی اٹھا کر وارننگ کے انداز میں بولا۔ شدید جھٹکے سے لڑکھڑاتی مہذیب نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ قرار صاحب ایک دادا کی اولاد کو میں تو کیا سارا زمانہ ایک ہی خاندان اور ایک ہی نسل کہے گا۔ بھاڑ میں گیا زمانہ اور ایک کہنے والے۔ قرار جعفر صرف اپنے دل کی سنتا ہے اور میرے دل نے آغا پیلس میں رہنے والوں کو ہمیشہ سوتیلا جانا اور مانا ہے۔
وہ نہ کبھی ہمارے اپنے تھے، نہ ہوں گے اور نہ کبھی بن سکیں گے، چاہے جتنے بھی دوستی کے رشتے کیوں نہ قائم کر لیے جائیں۔ چلے زبردستی ہی صحیح، لیکن رشتے تو قائم ہو ہی چکے ہیں، اور جو رشتے محبتوں کو بڑھانے اور رنجشوں کو مٹانے کے لیے قائم ہوتے ہیں وہ از خود اپنا آپ منوانا بھی جانتے ہیں۔ وہ کب اور کس طرح نفرت بھرے دلوں کو اپنے نرم حصار میں لے کر محبت کی آبیاری کرتے ہیں، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے کڑوے لہجے کے برعکس وہ نہایت لسان سے بولی تو باختیار ایک تمسخرانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آن ٹھہری۔ کس دنیا میں رہتی ہو مہذیب فاروق؟ یہ کتابی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، کہنے کو تو ایک محبت بھرا رشتہ تمہارے اور میرے بیچ بھی قائم ہو چکا ہے، مگر مجھے تو کہیں ہم دونوں کے درمیان دور دور تک محبت دکھائی نہیں دیتی۔ ابھی دکھائی نہیں دیتی تو کیا ہوا، کبھی نہ کبھی تو آپ سے یہ محبت اپنا وجود منوا کر رہے گی، اور تب شاید آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی انا اور ضد کے ہاتھوں کتنے دلوں کو دکھایا تھا۔ لہجے میں گہرا یقین لیے وہ گویا ہوئی تو آپ کے قرار کھل کر ہنس دیا۔ چلو تو پھر تم بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کرو جب میں تمہاری محبت میں دیوانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ فی الوقت میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ نفرت کے شعلے اس کے وجود پر برساتا وہ باہر نکلتا چلا گیا تو مہذیب اپنے تیزی سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ تیار ہونے چل دی۔ السلام علیکم۔ تحفہ اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی مہذیب نے جس کھنکدار آواز کے ساتھ تمام حاضرین نے محفل کو سلام کیا، اسے بے اختیار مہذیب کے پیچھے اندر داخل ہوتے عمر کو شدید حیرت سے دوچار کر ڈالا تھا۔ بلیک اینڈ پیچ سوٹ میں کیے گئے لائٹ سے میک اپ اور ہلکی پھلکی گولڈ جویلری پہنے وہ فریش نظر آنے کی کامیاب کوشش کرتے ہوئے سب سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملنے میں مصروف تھی۔ زیب بیٹا قرار کیوں نہیں آیا؟ سلمیٰ بیگم کے استفسار پہ حسن کے برابر نشست سنبھالتی عمر نے یکلختی مہذیب کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ امی دراصل ہوا یہ کہ قرار جب یہاں آنے کی گھر سے تیار ہو رہے تھے تو اچانک ان کے ایک قریبی دوست نے فون کر کے انہیں ایمرجنسی میں اپنے آفس پہنچنے کے لیے کہا۔ بس مت پوچھیں کہ بے وقت کی اس کال نے ان کا موڈ کتنا خراب کیا تھا۔ وہ آج خاص طور پہ معروف کے فنکشن کی خاطر آفس سے جلدی اٹھائے تھے، مگر بھلا ہو ان دوست صاحب کا سارا پروگرام چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ بہرحال وہ سب سے بہت معذرت کر رہے تھے اور معروف کو اسپیشل برتھ ڈے وشز بھی کہہ رہے تھے۔ بہن کو ساتھ لگاتے ہوئے اسے جس طرح لمحوں میں سب کے سامنے قرار کی پوزیشن کلیئر کی تھی، اس عمل نے عمر حیات کے دل میں اس کی عزت کئی گنا بڑھا ڈالی تھی۔ بے اختیار ہی وہ اس کے بلند حوصلوں کو داد دیتے ہوئے آدھا گھنٹہ پیشتر کے واقعے کو سوچنے لگا جب تائی اماں کے کہنے پہ وہ اسے آغا پیلس ڈراپ کرنے کی نیت سے گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری عمر بھائی، میری وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ شرمندگی سے بولی تو وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ کیسی غیروں جیسی باتیں کرتی ہیں بھابھی، اپنوں کے کام میں بھلا زحمت کیسی؟ ویسے بھی اس بہانے سبینہ سے ملاقات ہو جائے گی، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آغا پیلس کا چکر لگاؤں مگر ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ گاڑی نکالتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا۔ ویسے ایک بات تو بتائیے، یہ آپ کے شوہر نامدار کیوں آپ کے ساتھ نہیں جا رہے؟ مسکراتے ہوئے اسے ایک نظر مہذیب پر ڈالی تو وہ جیسے گڑبڑا سی گئی۔ وہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دوا کھا کر لیٹ گئے تھے۔ چلے اچھی بات ہے، اسی بہانے تھوڑا ریسٹ کر لے گا۔ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے اسے عام سے لہجے میں کہا اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ یکلخت ہی اس کی لاپرواہی سے بھٹکتی نگاہیں اپنے برابر آ کر کھڑی ہوتی جانی پہچانی سفید گاڑی پہ ٹھہر سی گئیں۔ بے اختیار ہی اس نے چونک کر ایک حیران سی نگاہ کچھ واسطے پر موجود قرار پر ڈالی اور ایک ساتھ بیٹھی مہذیب پر، جس کے چہرے پر لمحوں میں خجالت کے رنگ نمایاں ہو چلے تھے۔ ساری صورتحال سمجھنے میں اسے محض چند پل ہی لگے تھے اور یکدم اس کا دل گہرے ملال اور تعصب سے بھر سا گیا تھا۔ سگنل کھلتے ہی اسے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے ایک نظر سر جھکائے لب کچلتی مہذیب پر ڈالی۔ بھابھی، چند لمحوں کے تذبذب کے بعد اسے گاڑی میں چھائی خاموشی توڑنا چاہی تو بے اختیار کپکپاتے لہجے میں اسے ٹوک ڈالا۔ پلیز عمر بھائی کچھ مت پوچھیے گا ورنہ میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں گی۔ آنکھوں سے بہتے اشکوں کو چھپانے کی خاطر مہذیب نے کھڑکی کی جانب چہرہ موڑ لیا تو آنکھوں میں دکھ کا احساس لیے وہ بے بسی سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ عمر بھائی چائے لیجیے۔ سبینہ نے اسے متوجہ کیا تو اپنے خیال سے چونکتے ہوئے اسے کپ بہن کے ہاتھ سے تھام کر بے اختیار ایک نظر گھر والوں کے درمیان ہنسی مسکراتی مہذیب پر ڈالی۔ اللہ کرے بھابھی اگلی مرتبہ جب آپ مسکرائیں تو آپ کا دل بھی آپ کے لبوں کے ساتھ مسکرا رہا ہو۔ اگلے ہی پل دل کی گہرائیوں سے عمر حیات نے اس ہستی کے لیے دعا کی تھی جو دوسروں کی خوشیوں کی بقا کی خاطر خود کو آزمانے کا عہد کر چکی تھی۔ پچھلے چند ماہ سے قصرے گل میں مچی خوشگوار سی ہلچل اور رونق آج اپنے عروج پر تھی۔ قرار کی شادی کے ٹھیک 6 ماہ بعد ایک بار پھر پورا گھر بقائے نور بنا ہوا تھا۔ رنگ و نور کی اس تقریب سے آج سائرہ جمال نے فائق ظہیر کے سنگ رخصت ہو کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ 2 ماہ پیشتر سائرہ کے سسرال والوں نے جلد شادی کا تقاضا کرتے ہوئے اگلے 2 ماہ بعد کی تاریخ طے کر ڈالی تھی۔ تب اچانک طے پا جانے والی اس شادی نے
جہاں سب کو حواس باختہ کیا تھا، وہیں ہر طرف شروع ہونے والی رنگا رنگ تیاریوں نے چہار سو ایک عجیب سا سما باندھ دیا تھا، اور آج جب بالآخر اتنے دنوں کی انتھک محنت اور بھاگ دوڑ کا آخری دن تھا، تو ہر کوئی بے انتہا مصروفیت اور خوشی کے باوجود آنے والی جدائی کے احساس سے ایک عجیب سی اداسی کی لپیٹ میں تھا۔ پیلے جوڑے میں لپٹی سائرہ کی نم آنکھوں میں چمکتی خوشیوں اور امید کے ننھے ننھے ستاروں نے کئی بار مہذیب کی اپنی آنکھیں بھی بھگو ڈالی تھیں۔ بے اختیاری دھیان بھٹک کر ان ارمانوں اور خواہشوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا جن کی اب صرف راکھ اس کے دل میں اڑتی پھرتی تھی، مگر اپنی ہر تکلیف، ہر دکھ بھلائے وہ ہر لمحہ ہنستی مسکراتی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتی پھر رہی تھی۔ اب بھی کتنے ہی کام نپٹا کر جب وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے پہنچی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ نہا دھو کر میک اپ کرنے کے بعد اسے میرون ساڑی جس کے بارڈر اور پلو پر نفیس گولڈن کام ہوا تھا باندھ کر اپنی باقی کی تیاری مکمل کی۔ سب کے بے انتہا اصرار کے باوجود اسے آج اپنی شادی کا غرارہ سوٹ نہیں پہنا تھا، اور پہن کر کرنا بھی کیا تھا؟ سہاگ کے جس جوڑے کو اسے بہت ارمانوں اور خوشیوں سے کبھی زیب تن کیا تھا، اسی جوڑے پر جا بجا پھیلے آنسوں کے دھبے اسے اس وقت کی یاد دلاتے تھے جب وہ دکھ اور اذیت کی انتہاؤں پر تھی، اور خود کو بکھرنے سے بچانے اور مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ماضی کی تمام تر تلخ نشانیوں کو وہ کسی ایسی جگہ پر چھپا دیتی جہاں سے نکل کر وہ اس کے حوصلوں کو مزید آزمانے کے لیے نہ کھڑی ہو جاتی۔ تیار ہو کر اپنے سجے سورے سراپے پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ جو ہی دروازے کی جانب بڑھی، اپنے دھیان میں تیزی سے اندر داخل ہوتا قرار اسے آ ٹکرایا۔ کیا مصیبت ہے؟ نظر نہیں آتا کیا؟ جو یوں غیر ارادی طور پہ اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کا بازو تھامتے ہوئے قرار نے جو ہی جھنجھلا کر نظر اٹھائی، باقی کے الفاظ کہیں کھو سے گئے۔ ڈارک لپسٹک ہونٹوں پہ لگائے، پیشانی پہ ٹیکا سجائے، میرون ساڑی میں خود کو سمیٹے، وہ ایک پل کو اس کی ساری توجہ، سارا ارتکاز اپنی جانب مبذول کروا گئی۔ بے اختیاری اس کے دل نے خواہش کی کہ وہ اس کے تیزی سے ہلکورے لیتے آویزے کو اپنی انگلی سے روک دے۔ میرا بازو چھوڑیے، دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بدلی بدلی نگاہیں خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ یکلخت تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تو قرار جیسے ہوش میں آ گیا۔ یہ لیجیے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کا بازو تھامنے کا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ مہذیب اپنی تیزی سے بھراتی آنکھیں زور زور سے جھپکتے ہوئے باہر کی جانب چل دی۔ ارے یار، اتنی دیر میں کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا؟ قرار کے والہانہ انداز میں سبینہ سے گفتگو کرتی مہذیب نے بے اختیار پلٹ کر تیزی سے آگے بڑھتے قرار کو دیکھا جو اندر داخل ہونے والے ایک لڑکے اور لڑکی سے نہایت گرم جوشی اور خوش اخلاقی سے کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ بھابھی، یہ کون ہے؟ کہا لگاتے قرار کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے سبینہ سے پوچھا تو وہ حیرت سے اسے تکنے لگی۔ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ نہیں میں ارے بھائی، یہ اعظم بھائی ہیں، قرار بھائی کے بزنس پارٹنر۔ تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوئی کیا؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے سبینہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، بس وہ موقع ہی نہیں مل سکا۔ ویسے ہی ان کے ساتھ ان کی مسز ہیں کیا؟ نہیں، ان کی تو ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ کون ہے؟ خوبصورت اور ماڈرن سی اس لڑکی کو قرار کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں بھگاڑتے دیکھ کر اب کہ اسے چونک کر استفسار کیا۔ آئی ڈونٹ نو ڈیئر، ویسے قرار بھائی پر نظر رکھو، محترمہ ہنسی فری ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، سبینہ نے چھیڑنے کے انداز میں کہا تو مہذیب بظاہر ہنس کر ٹال گئی، مگر اندر ہی اندر ایک مبہم سا احساس اس کے دل و دماغ میں سر اٹھانے لگا، اور تقریب کے اختتام تک دونوں کے رویوں کے باعث یہ مبہم سا احساس پوری طرح واضح ہو کر نہ صرف اس کے بلکہ باقی خاندان کے سامنے بھی آن کھڑا ہوا تھا۔ سب کی طرح مہذیب بھی اس لڑکی کا نام صرف نام بلکہ مقام بھی کافی حد تک جان چکی تھی، مگر یہ جان پہچان اسے آنے والے وقت میں کتنی مہنگی پڑنے والی تھی اس کا اندازہ نہ مہذیب فاروق کو تھا اور نہ ہی قصر گل میں بسنے والے دیگر افراد کو۔ آپ نے دیکھا کل شام سب کے سامنے آپ کے لاڈلے نے کیا تماشا لگایا؟ سمیہ بیگم شوہر کے قریب بیٹھتے ہوئے غصے سے بولی تو وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے گہری سانس لے کر رہ گئے۔ اس لڑکے نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، سارا خاندان باتیں بنا رہا تھا۔ آپ تو کہتے تھے کہ شادی کے بعد عشق و عاشقی کا سارا خناس اس کے ذہن سے نکل جائے گا اور وہ سدھر جائے گا۔ یہ سدھرے ہیں صاحبزادے کہ کل ان محترمہ کو ہزاروں لوگوں کے درمیان گھر بلوا لیا اور پورا وقت لیے لیے پھرتے رہے، یہ تک نہ سوچا کہ سب کو ہم اس بے تکلفی کی کیا وجہ بتائیں گے۔ چلے اوروں کی تو آپ چھوڑیں، مگر مہذیب اور اس کے گھر والوں سے تو میں نظریں ملانے کی بھی قابل نہیں رہی۔ پتہ نہیں بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی اور اسے کیا کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کیا ہوگا۔ گہرے دکھ اور تعصب سے کہتے ہوئے وہ آخر میں پلو آنکھوں پر رکھ کر رو دی تو جعفر صاحب تیزی سے سیدھے ہو بیٹھے۔ اللہ کے لیے سمیہ، تم تو یوں حوصلہ نہ ہارو، تم ماں ہو کر قرار کی اور بجائے اس کے تم جا کر اس سے باس پرس کرو اور مہذیب کا دل بڑھاؤ، تم یوں چھپ چھپ کر کے روتی پھر رہی ہو۔ رو نہ تو اور کیا کروں جعفر صاحب، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور ایسے وقت میں باس پرس کر کے میں مزید کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی۔
قرار سے تو اب کسی قسم کی کوئی امید ہی نہیں رہی، ویسے بھی جس اولاد کی ہمت بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کے دل سے ماں باپ تک کی عزت و احترام، شرم لحاظ اور مروت ختم ہو جائے، تو پھر ایسی خود سر اولاد کو کچھ کہنا اپنی بے عزتی آپ کروانے کے مترادف ہوتا ہے۔ سر اٹھاتے ہوئے وہ آنسوں کے درمیان بولی، کپ کپاتے لہجے میں ڈھیروں ملال اور بے بسی رچی ہوئی تھی۔ سمیہ، ابھی میں زندہ ہوں اور بخوبی جانتا ہوں کہ ایسی خودسر اولاد کی خودسری کس طرح نکالنی ہے۔ بخدا اگر اس گھر میں بیٹی کی شادی جیسا نازک موقع نہ ہوتا تو کل رات قرار کی اس گھر میں آخری رات ہوتی۔ میں اس کی اس درجہ ہمت پہ کل سے کس طرح خود پہ قابو کیے بیٹھا ہوں یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ۔ میں پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ ایسی ناخلف اولاد جسے میری عزت بے عزتی کا کوئی احساس نہیں، اس سے میرا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ سرخ چہرہ لیے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے حتمی انداز میں بولے تو سمیہ بیگم ان کا یہ جلالی روپ دیکھ کر رہ گئیں، مگر اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح کسرے گل میں پھیلی خوشیوں کے لیے آخری صبح ثابت ہوئی۔ جعفر آغا رات کے اندھیرے میں جس خاموشی سے سوئے اسی خاموشی سے راہ عدم سدھار گئے۔ لمحوں میں خانہ خوشی خانہ غم بن گئی۔ اچانک پڑنے والی اس ناگہانی پہ ہر سو بکھرے قہقہوں اور ہنگاموں کی جگہ آنسوں اور سناٹوں نے لے لی تھی۔ سمیہ بیگم تو جیسے پتھرا سی گئی تھیں، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ ابھی محض 24 گھنٹے پہلے تک تو وہ ان سے باتیں کر رہے تھے، ان کی دلجوئی کرتے ہوئے اپنے ہونے کا یقین دلا رہے تھے، اور اب ہر وعدہ بھلائے انہیں یکلخت ہی اکیلا چھوڑ کر خود منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ اشکوں اور سسکیوں میں ڈوبا یہ وقت تھم تھم کر ہی صحیح بہرحال گزر رہا تھا، مگر سسک سسک کر رینگتے اس وقت کی مدہم نفس اس وقت بالکل ہی ٹھہر گئی جب قرار جعفر باپ کی موت کے ٹھیک 2.5 ماہ بعد ایک نئے روپ میں ماں کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو قرار؟ دل پہ ہاتھ رکھے وہ پھٹی پھٹی بے یقین آنکھوں سے بیٹے کا چہرہ تکنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں امی، خدیجہ سے شادی کر کے میں اب صحیح معنوں میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ ماں زیب کے ساتھ اب میں مزید ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ سرد نگاہوں کے ساتھ وہ قطعی بے لچک انداز میں گویا ہوا تو جیسے تڑپ اٹھی۔ کچھ تو اللہ کا خوف کر قرار اس بے زبان صابر بچی کو بنا کسی جرم کے اتنی بڑی سزا دینے سے پہلے صرف ایک بار تو یہ سوچ کے اس سارے قصے میں اس کا کتنا قصور ہے، اور اگر اس پہ رحم نہیں کھا سکتا تو سبینہ کی حال پر ہی ترس کھا لے بیٹا، اسے کیوں بیٹھے بٹھائے اجاڑنے چلا ہے قرار؟ میرے بچے دیکھ، اتنی خود غرضی بے حسی اور صفاکی اچھی نہیں، تو اور کچھ نہیں تو میرے ان سفید بالوں کا ہی لحاظ کر لے۔ میں سب کو کیا جواب دوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی؟ بیٹا کچھ تو سوچ۔ میں نے جو سوچنا تھا سوچ لیا، دوسروں کی خوشیوں کی خاطر میں اپنی خوشی کا گلا گھونٹ کر خود کو مزید برباد نہیں کر سکتا، اور آپ کو کسی کے بھی آگے جواب دینے ہونے کی ضرورت نہیں، جسے بات کرنا ہے مجھ سے کریں۔ رہی بات بے حسی اور خود غرضی کی، تو یہ صفات بھی اپنے بزرگوں سے ہی لی ہیں میں نے۔ اپنے فیصلے کس طرح دوسروں پر تھوپنا ہے یہ میں نے آپ سبھی سے تو سیکھا ہے۔ بے مروتی اور بد لحاظی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے وہ ساہی سے بولا، شاباش بیٹا شاباش۔ باپ کی آنکھیں کیا بند ہوئیں کہ تو ہر رشتہ بھلائے ماں کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور وہ بھی یوں فخر سے گردن تانے۔ خاندان کے بزرگوں کے نیک نیتی اور خلوص سے کیے گئے فیصلوں کو اپنی بد نیتی، خود غرضی اور ضلالت سے ملانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اگر تم اولاد ہو کر اتنے آرام سے اپنے ہر فرض ہر ذمہ داری سے منہ موڑ سکتے ہو، بیوہ ماں کو اس عمر میں رسوائیوں کے اندھے کنویں میں دھکیل سکتے ہو، تو پھر یہ یاد رکھنا قرار کہ میں بھی تمہاری ماں ہوں، مرتی مر جاؤں گی مگر تمہارے جیسے بے غیرت اور ذلیل بیٹے کا منہ نہیں دیکھوں گی۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے وہ دبنگ لہجے میں گویا ہوئی تو ان کے اس ٹوک انداز پہ وہ جھنجھلا اٹھا، امی آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ کے نزدیک بیٹے کی خوشی اس کا سکون کوئی معنی نہیں رکھتا؟ ساری دنیا کا احساس ہے آپ کو، نہیں ہے کوئی احساس، کوئی فکر تو میری ہی نہیں ہے تمہاری حقیقی خوشی اور سکون کے لیے تو سمجھا رہی ہوں بیٹا، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور پہچان لو اپنی اصل جنت کو۔ لسان سے سمجھاتے ہوئے وہ اس کے نزدیک چلی آئی تو قرار بے قراری سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے لجاجت سے بولا، امی اپنی حقیقی خوشی اور سکون ہی تو پانا چاہتا ہوں۔ ہم آپ پلیز پلیز میری خاطر میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لیں بیٹا، مجھے روزے قیامت اللہ کو منہ دکھانا ہے، سو محض اولاد کی محبت میں اندھی ہو کر میں ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ حتمی انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو قرار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو مت دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کی اولاد ہوں، مرتا مر جاؤں گا مگر آپ کو اپنی شکل دوبارہ کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے اپنے تئیں آخری پتا پھینکا، جائیداد میں سے اپنا حصہ لیتے جانا تاکہ مجھ پر تمہارا کوئی قرض باقی نہ رہے۔ اس کی جانب سے منہ موڑتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو اپنے اس جذباتی وار کے خالی جانے پر وہ ایک لمحے کو پتھرا سا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے اس جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے اکلوتے بیٹے سے جدائی کا یہ رستہ آپ نے خود چنا ہے، سو مجھے کبھی کوئی الزام نہیں دیجیے گا۔ یہ گھر اور اس میں بسنے والے لوگوں کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں، میں جلد ہی طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔
ایک جھٹکے سے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بے اختیار ہی سمیہ بیگم اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ اور ٹھیک 3 دن بعد سمیہ بیگم کی تمام خاموش دعاؤں، آنسوؤں، منتوں اور مرادوں کے برعکس ماں زیب کے ہاتھ میں قرار جعفر کا دیا گیا پہلا اور آخری تحفہ حق مہر کے چیک کے ساتھ پھڑ پھڑا رہا تھا۔ زندگی کا یہ مختصر مگر اہم ترین سفر اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ ماں زیب قرار ایک بار پھر ماں زیب فاروق بن کر آگا پہلے سے آ چکی تھی۔ کاغذ کے اس بے جان ٹکڑے نے یکلخت ہی چاروں طرف جیسے نئے طوفان اٹھا دیے تھے۔ محبت، رواداری، بھروسے اور سکون جیسی خوشیاں ایک جھٹکے میں ہی ایک بار پھر ختم ہو چلی تھیں۔ ہر کوئی دو دھاری تلوار بنا ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ جس کی زندگی بنا کسی خطا، کسی قصور کے اجاڑ دی گئی تھی، وہ خود سے بھی بیگانہ ہو کر کمرے میں گمسم سی پڑی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو شکایتی نظروں سے کھوجتی رہتی۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ اس کی ذات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، کتنی دعائیں کی تھی اس نے کہ اس کا تماشا نہ بنے، اور اپنی اس کوشش میں وہ روح کی گہرائیوں تک نڈھال ہو چکی تھی۔ مگر واری قسمت، کسی بھی چیز کا پردہ نہ رہا اور اس کی ذات اور زندگی دونوں ہی زبان زدیام ہو چلی تھی۔ وہ تو کسی سے بے شکایت کیے بنا چپ چاپ اپنے نصیبوں کا لکھا بھگت رہی تھی، مگر اب کے جو اس کے ساتھ ہوا تھا اسے اس کے لبوں پر اللہ سے شکوہ اور آنکھوں سے سیل جاری کر دیا تھا۔ ضرب اتنی کاری اور درد اتنا شدید تھا کہ اس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹا جا رہا تھا۔ خود کو کمرے کی چہار دیواری میں قید کیے وہ باقی دنیا سے کٹ سی گئی تھی، اور نہ جانے کب تک ایسی ہی حالت میں ارد گرد سے غافل پڑی رہتی، جب اچانک ایک دن بے تحاشا روتی ہوئی سبینہ اس کے قدموں میں آ گری۔ اللہ کے لیے زیب، میرا گھر برباد ہونے سے بچا لو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری بہن، اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ مجھے میرے گھر سے نہ نکالے، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی زیب، مر جاؤں گی۔ ملگرجے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ اسے زاروں کی طرح روتے ہوئے ماں زیب کے پاؤں پکڑ لیے تو وہ جیسے تڑپ اٹھی۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ آپ اٹھیں، سیدھی سیدھی ہو کر بیٹھیں، اللہ کے واسطے مجھے یوں گنہگار نہ کریں۔ آپ کو کوئی آپ کے گھر سے نہیں نکال سکتا، آپ پلیز حوصلے سے کام لیں۔ اسے زبردستی سیدھا کرتے ہوئے ماں زیب نے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ پلیز سبینہ بھابھی، یوں رو کر مجھے مزید شرمندہ نہ کریں، میں آپ کی گنہگار ہوں، میری وجہ سے آپ کی ہنسی کھیلتی زندگی آج اس دوراہے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ مگر باخدا بھابھی، اس سارے قصے میں میرا رتی برابر بھی قصور نہیں، بلکہ مجھے بد نصیب کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ کس جرم کی پاداش میں اوپر والے نے یہ رسوائی، یہ سیاہی میری پیشانی پہ لگا چھوڑی ہے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے وہ خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مان کمرے کا دروازہ پوری قوت سے کھلا اور غصے سے تنتناتا حسن اندر داخل ہوا۔ پیچھے پیچھے روتی ہوئی معروف اور پریشان حال سلمیٰ بیگم بھی داخل چلی آئیں۔ سبینہ بیگم، یہ مظلومیت کے ڈھونگ کسرے گل میں جا کر رچاؤ، میرا تمہارے ان آنسوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی تمہاری ذات سے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے یہ ٹسوے تم اپنے بے غیرت اور ذلیل گھر والوں کے سامنے جا کر بہاؤ، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ دوسروں کی عزت سے کھیلے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ماں زیب سے لپٹی زاروں کی طرح روتی سبینہ کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے وہ عالم طیش میں گرایا۔ مجھے چھوڑ دیں حسن، میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ امی، ماں زیب، مجھے بچا لو۔ حسن کی آہنی گرفت میں بلک بلک کر مچلتی سبینہ اپنا آپ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بے اختیار چلائی تو کمرے میں موجود تینوں خواتین تیزی سے اس کی مدد کو لپکیں۔ حسن، چھوڑ دے اسے، میں تجھے یہ ظلم ہرگز نہیں کرنے دوں گی، میں کہتی ہوں چھوڑ اسے۔ اپنی پوری طاقت سے سلمیٰ بیگم نے روتی بلکتی سبینہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹا۔ حسن بھائی، خبردار جو آپ نے بھابھی کو ہاتھ لگایا، اگر آپ نے انہیں یہاں سے کہیں لے جانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا کہ میں خود کو ختم کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ غصے میں بپھرے حسن کو سلمیٰ بیگم کے ساتھ لپٹی سبینہ کی طرف پیش رفت کرتے دیکھ کر ماں زیب اس کی راہ میں آ کھڑی ہوئی اور وارننگ دینے کے انداز میں انگلی اٹھاتے ہوئے بھائی سے مخاطب ہوئی تو حسن جیسے کھول اٹھا۔ تم ہوش میں تو ہو ماں زیب؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ان لوگوں کی عزت کو بسانے چلی ہو جنہوں نے تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت کو سریعام نیلام کرتے ہوئے فقط 8 مہینوں میں تمہیں اجاڑ کر واپس یہاں لا پھینکا ہے۔ نہیں، میں ان کی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی کی عزت اور محبت کو بسانے چلی ہوں۔ میں اس معصوم اور مظلوم کو بسانے چلی ہوں جس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں۔ اگر قرار جعفر نے مجھے نہیں بسایا تو اس میں بھابھی کی کیا خطا جو ان کا ہنسا بسا گھر زبردستی اجاڑ دیا جائے؟ آخر ہم عورتیں کب تک آپ مردوں کی خود غرضی اور جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھتی رہیں گی؟ کچھ تو اللہ کا خوف کریں حسن بھائی، کم از کم آپ تو قرار جیسے سب پاک اور بے حس نہ بنے۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو ساکت کھڑے حسن نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کیا کروں میری بہن، میں کیا کروں؟ تمہاری بربادی اور اپنی بے بسی مجھے چین نہیں لینے دیتی، تمہاری ذات کی یہ ویرانیاں مجھے سونے نہیں دیتی۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں تمہاری آنکھوں کی وہ چمک، تمہارے لبوں کی وہ بے ساختہ مسکراہٹ کہیں سے ڈھونڈ کر لا دوں۔ مجھے بتاؤ زیبی، تمہارے دکھ کا مداوع میں کیسے کروں؟ اسے خود میں سے موئے وہ بچوں کی طرح سسک سسک کر رو پڑا تو کمرے میں موجود دیگر 3 نفوس بھی بے ساختہ رو دیے۔
اگر میرے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، میری اذیتوں میں کمی اور میرے احساس شرمندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پلیز قرار کا بدلہ سبینہ بھابھی سے مت لیں۔ اپنی ہنسی بسی گر ہنسی کو مت اجاڑیں، کیونکہ ہم سب کی خوشی آپ کی زندگی کی آبادی سے ہے، بربادی سے نہیں۔ اپنے ماں جائے کے آنسو اپنی پوروں پہ چونتے ہوئے وہ چھوٹی ہونے کے باوجود بڑے پن سے گویا ہوئی تو سب اس نازک سے وجود کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گئے، جو لمحوں میں اتنی اونچائی پر چلی گئی تھی کہ اس تک پہنچنا انہیں مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ حسن فاروق کا فیصلہ تو قصر گل کے مکینوں تک پہنچا تو ڈھیروں ذہنی سکون کے باوجود سب کے دل اور ضمیر مزید بوجھل ہو چلے۔ ہر کوئی آغا پیلس اور خصوصاً حسن کا ممنون تھا، جسے بہن کی تباہی کے باوجود اپنی تمام تر رنجش اور غصے کو صرف قصر گل سے وابستہ لوگوں سے تعلق توڑنے تک محدود رکھا تھا۔ ہر طرف حسن اور اس کے گھر والوں کے ظرف کے چرچے تھے، لیکن اس سارے قصے کو اگر کوئی مختلف نقطۂ نظر سے دیکھ اور سوچ رہا تھا تو وہ تھا عمر حیات، جس کا ذہن حسن کی اچھائی اور اس کے اس فیصلے تک ہی محدود ہو کر نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ اس نادیدہ ہستی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا جو حسن کے اس فیصلے کے پیچھے کار فرما تھی، جو ہمیشہ سے اتنی ہی خاموشی سے اپنی خوشیاں اور سکون دوسروں کو دان کرتی چلی آئی تھی جتنی کہ اس مرتبہ کر چکی تھی۔ اور ایک روز چپکے سے اپنے خیالات کی تصدیق بہن سے کروانے کے بعد وہ بے اختیار دل کی آواز پر لبیک کہتا تمام بزرگوں کے سامنے نہایت ادب سے جا کھڑا ہوا تھا، جنہوں نے کچھ دیر کی پس و پیش کے بعد بالآخر فیصلہ عمر حیات کے حق میں دے دیا تھا، جو اپنی روح کی گہرائیوں اور دل کی سچائیوں سے اس عظیم ہستی کے تمام آنسو اور دکھ اپنے نام اور اپنی زندگی کی ہر خوشی اس کے نام کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ تیرا جیون اور جیون کے سارے لمحے، ان لمحوں کے سارے دکھڑے، سارے غم، سارے آلام، میرے دوست میرے نام۔ میرا جیون اور جیون کی ساری گھڑیاں، ان گھڑیوں کی ساری خوشیاں، سارے دکھ، سارے آرام، میرے دوست تیرے نام۔ مہذیب کی عدت ختم ہونے کے چند روز بعد ہی اکبر آغا کے ہمراہ قصر گل کے بزرگوں کی آمد نے آغا پیلس میں پہلے غم و غصے کی اور بعد ازاں ششپنج اور تفکر کی لہر دوڑا دی، جس کا حتمی حل بالآخر باہمی رضامندی سے مہذیب کے فیصلے کو قرار دیا گیا۔ جب ساری بات بمائے تمام بزرگوں کی خواہش کے سلمیٰ بیگم نے مہذیب کے روبرو رکھی، اس کے تو گویا پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ غم، غصے، بے یقینی اور حیرانگی نے مل کر کتنی ہی دیر کے لیے تو اس کی قوت گویائی ہی سلب کر ڈالی تھی، اور جس لمحے جذبات کی یلغار سے اس کا ذہن سنبھل پایا، اسی پل اس نے قصر گل کا نمبر ملاتے ہوئے بنا کسی پس و پیش کے عمر حیات کو ہلا ڈالا۔ عمر صاحب، میرے بارے میں اس نظریے سے سوچنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا سوچ کر آپ مجھ پر ہمدردی کی چادر ڈالنے چلے ہیں؟ اس کے ہیلو کہتے بغیر ہی وہ بغیر کسی تمہید کے چلائی تو دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمر حیات نہایت سبھاؤ سے گویا ہوا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سے ہمدردی بھلا میں کیوں اور کس لیے کروں گا؟ خدا نہ خواستہ نہ تو آپ معذور ہیں، نہ ضرورت مند، تنہا اور نہ ہی بے کس، تو آپ سے ہمدردی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات آپ کے بارے میں اس نظریے سے سوچنے کی ہے تو میرے خیال میں باقی سب کی طرح میں بھی اپنی سوچ میں کلی طور پر آزاد اور خود مختار ہوں۔ میں کس کے لیے کس انداز میں اور کیا سوچتا ہوں اس کے لیے میں آپ کے آگے جواب دے نہیں۔ عمر صاحب پلیز مجھے لفظوں کے ہیر پھیر میں مت الجھائیں، میں صاف اور سیدھی بات کرتی ہوں اور ایسی ہی کھری بات سمجھتی ہوں۔ آپ اگر ثنیہ بھابھی کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے خیال سے یہ قدم اٹھانے چلے ہیں تو پلیز میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ ان کا حال اور مستقبل دونوں اس گھر میں مکمل طور پر محفوظ ہیں اور رہیں گے۔ وہ کل بھی ہماری عزت تھیں اور آئندہ بھی ہماری آبرو رہیں گی۔ انہیں بسانے کے لیے آپ کو مجھ سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے طور پر اس کی پوری طرح تسلی کرواتے ہوئے اسے بات ختم کرنا چاہی تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اگر آپ اتنی یقین دہانیاں نہ بھی کرواتی تو بھی مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جب تک آپ جیسی بے لوث اور مخلص ہستی آغا پیلس میں ہے، سبینہ کو کم از کم قرار کے غلط فیصلے کی وجہ سے کبھی کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب میری بہن آلریڈی آپ کے گھر میں ہنسی خوشی اور عزت کے ساتھ بسی بیٹھی ہے تو میں بھلا اسے مزید کیا آباد کرنا چاہوں گا؟ ہاں، لیکن اپنی نامکمل اور ادھوری ذات کو مکمل کرنے کے لیے میں آپ کو ضرور آباد کرنا چاہوں گا۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن مہذیب، آپ جیسی بے ریا، پرخلوص اور ہر رشتے کو نبھانے والی نیک دل لڑکی ہی میری آئیڈیل ہے۔ میں آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ اپنی اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کی بھلائی اور بقا کے لیے اپنانا چاہتا ہوں۔ آپ سا گوہر آبدار قسمت والوں کو ملا کرتا ہے، لہٰذا آپ سے دستبردار ہونے کا تو میں اب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو آپ کی رضا سے پانے کے لیے اگر مجھے زندگی کی آخری سانس تک بھی انتظار کرنا پڑا نہ تو میں بخوشی اس ہجر کے دشت کی صعوبتیں جھیلنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ دشت ہجر کے اس پار آپ وصل کی نوید لیے میری منتظر کھڑی ہوں۔ دھیرے دھیرے نرم لہجے میں وہ اس کی ذات میں اترے اذیتوں اور بے یقینی کے سارے کانٹے یکے بعد دیگرے نکالتا چلا گیا تو وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے آپ
آپ سے سلجھی ہوئی سوچ رکھنے والا شریک سفر ملے گا، لیکن میں آپ کے قابل نہیں عمر صاحب، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سسکیوں کے درمیان نہایت بکھرے لہجے میں گزارش کی گئی۔ آپ کس قابل ہیں اور کس قابل نہیں، اس بات کا فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ہاں، لیکن اس بات کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا عمر حیات اس قابل ہے کہ اسے آپ کی ہمراہی نصیب ہو؟ بے حد مان اور محبت سے عمر حیات نے اسے عزت کے بلند تخت پر بٹھا چھوڑا، تو وہ جو اب تک دل اور روح پر لگنے والے چرکوں سے نڈھال اللہ سے شکوہ کنا تھی، تقدیر کی اس کایا پلٹ پر حیران پریشان سے رہ گئی۔ مہذیب، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری جانب سے عمر نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا، تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ میں میں آپ سے ہاں یا نہیں؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ قطعی لہجے میں بولا۔ ہاں، بے تحاشا تیزی سے دھڑکتے دل اور کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے آنکھیں مضبوطی سے بند کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ معذیب، آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ آپ نے حامی بھر کے مجھے کتنی بڑی خوشی سے ہمکنار کیا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمر حیات آپ کی زندگی میں کم از کم محبت، عزت اور سکون کی کبھی کمی نہیں ہونے دے گا۔ میرے قاصد دل میں اپنے اقرار کے سکے ڈالنے کا بہت بہت شکریہ، گھمبیر لہجے میں کہتے ہوئے اسے فون رکھ دیا، جبکہ دوسری جانب مہذیب فاروق کتنے ہی دن اس انہونی کے یوں اچانک ہونے میں تبدیل ہو جانے پر حیران پریشان سی پھرتی رہی، مگر جب اپنے پیاروں کے مرجھائے ہوئے چہروں پر ایک بار پھر زندگی کے آثار چمکتے دیکھے، تو بے اختیار اپنے اچانک کیے جانے والے فیصلے کی درستگی کا احساس ہو چلا، اور کتنے عرصے بعد گہرے سکون کی ایک لہر اسے اپنے اندر اٹھتی محسوس ہوئی۔ بے اختیار ہی اسے پلکیں موند کر اپنے چارہ گر کو مخاطب کیا تھا۔ عمر حیات، عورت صدا سے محبت، عزت اور سکون کی ہی تو متلاشی رہی ہے، اور میری اس تلاش کو کنارہ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ عدت کے ٹھیک 1.5 ماہ بعد بزرگوں کی بے شمار دعاؤں اور قرآن پاک کے سائے تلے مہذیب فاروق نہایت سادگی سے عمر حیات کی سنگ رخصت ہو کر ایک بار پھر قصر گل میں داخل ہوئی، مگر اس مرتبہ شروع ہونے والا یہ سفر حقیقتاً اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ ثابت ہوا۔ سارے اندیشے، خوف اور پریشانی عمر حیات کی ہمراہی میں دھواں بن کر ہوا میں اس طرح تحلیل ہوئے کہ کبھی کبھی تو مہذیب کو اپنی خوش نصیبی اور بلند بختی پہ کسی خواب کا گماں ہونے لگتا، جہاں اس کا وجود اس کے شریک سفر کے وعدے کے عین مطابق ہمہ وقت بے تحاشا محبت، عزت اور حقیقی سکون میں گھرا رہتا۔ مان بھروسے اور پیار سے شروع ہونے والی یہ نئی زندگی کب 27 سالہ مضبوط رفاقت میں تبدیل ہوئی، اسے پتہ ہی نہ چلا، مگر جب اس کی حیرت اور بے یقینی سے بھٹکتی نگاہیں اپنی خوشیوں سے بھرے آنگن میں کھلے 3 خوشنما پھولوں پر ٹھہرتیں، ماں کا اعجاز اس کے لبوں پر پڑی خوبصورت سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے لمحوں میں اس کی ساری حیرت اور بے یقینی سمیٹ لیتا۔ تیزی سے گزرتے اس وقت میں جہاں اس کی زندگی میں سالار، زرمینہ اور فاران کی صورت نئے رنگ بھرے تھے، وہیں کتنی ہی بیش بہا اور پرشفقت ہنسیوں سے اسے محروم بھی ہونا پڑا تھا۔ آغا پیلس میں نور فاطمہ بیگم اور اس کے والدین، اور ادھر قصر گل میں گرمہر خاتون سمیہ بیگم اور اس کی ساس کے یکے بعد دیگرے چلے جانے سے ایک کبھی نہ پر ہونے والا خلا ان سب کی زندگیوں میں پیدا ہو چلا تھا، لیکن اس کمی کے باوجود ہر کوئی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن تھا۔ یہی دستور دنیا ہے۔ قرار جعفر سمیہ بیگم کی زندگی میں قصر گل سے جو نکلا، تو پھر اسی روز پلٹ کر رسم دنیا نبھانے آیا جب وہ اپنا ہر رشتہ اس دنیا سے توڑ چکی تھی۔ بیٹے کی جدائی کے محض 2 سال ہی ان کے لیے کافی تھے، اس سے زیادہ برداشت کرنے کی نہ ان کے بکھرے وجود میں ہمت تھی اور نہ ہی ان کی ممتا میں طاقت۔ ماں کی موت پہ آنے والا قرار دوبارہ پھر کبھی قصر گل نہ آیا، جبکہ سمیہ بیگم کے بعد ان کے پوشن کو قرار کی امانت کے طور پر اسی حالت میں بند کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے اس باب کو بھی جس میں قرار جعفر نامی شخص کی بے حسی، صفاقی اور خود غرضی کی داستان رقم تھی۔ ہر کوئی ماضی کی کتاب بند کیے بڑے سکون کے عالم میں آگے کی جانب رواں دواں تھا، جب اچانک سالار اور علینا کی محبت کی صورت قدرت نے ایک بار پھر بہت کٹھن اور تکلیف دہ امتحان مہذیب عمر کے سامنے لا کھڑا کیا، مگر چونکہ اس کی ہستی ہمیشہ سے صبر، استقامت اور خلوص کے ایسے بہت سے امتحان دیتی آئی تھی، سو اب بھی فیصلہ کرنا مہذیب عمر کے لیے کوئی خاص مشکل امر نہ تھا، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ دوسری جانب اس کی اپنی اولاد کی خوشیوں کا سوال تھا۔ وہ اولاد اس کی خاطر ماں ایک لمحے کا توقف کیے بنا اپنی جان تک داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتی۔ ہاں، لیکن قرار جعفر جیسے غرض کے مارے لوگوں پر جب کوئی کڑا وقت پڑتا ہے تو اپنی انا، ضد، تکبر اور خود مرضی کے ہاتھوں بے دست و پا ہو کر قدرت کے سامنے یوں ہی سر نگوں ہوتے ہیں جیسے کہ وہ آج ہو چلے تھے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ ایسے بے حس بندوں کی پکڑ کرتے ہوئے ان کی جھوٹی شاندار اور نشان اور ہستی کے غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے انہیں ان کی اصل حیثیت اور اپنے رتبے کی عظمت کی پہچان کرواتا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ ہر اس ظلم کا حساب رکھتا ہے جسے ظالم اپنی طاقت کے نشے میں فراموش کر چکا ہوتا ہے، اور جس پر مظلوم اپنی کمزوری اور بے بسی کے باعث صبر کر چکا ہوتا ہے۔ مہذیب عمر 26 سال بعد قصر گل کے در و دیوار میں یہ آواز گونجی تھی،
مگر وہاں رہنے والوں نے 26 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس آواز کو پہچانتے ہوئے پلٹ کر لاؤنج کے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں ایک بالکل انجان اور اجنبی قرار جعفر کھڑے تھے۔ جھکی گردن، ڈھلکے شانے، نڈھال اور غمزدہ وجود لیے وہ دھیڑ عمر شخص اس قرار جعفر سے بالکل مختلف تھا، جو آج سے 28 سال پہلے ایک شان اور غرور سے گردن اٹھائے اپنے ہر رشتے کو بے حسی سے پیروں تلے روندتے ہوئے پھر کبھی نہ لوٹنے کے لیے سانگن سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ایسے خودغرض انسان کی واپسی، جس نے اپنی زندگی اپنی منشا کے مطابق گزارنے کی خاطر دیگر تمام لوگوں کی زندگیوں میں قیامت برپا کر کے ایک لمحے کے لیے بھی پلٹ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، لاؤنج میں موجود ان تمام لوگوں کو کچھ دیر کے لیے حیرت سے گم کر گئی، جو واقف حال تھے۔ مگر جب کتنی دیر بعد بھی نظروں کے سامنے کا منظر اور اس منظر میں موجود شخص دھیرے دھیرے لڑکھڑاتا وہ شخص نہ بدلا، تو ہر کوئی جیسے ہوش میں آ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سب حیرت اور بے یقینی کے جھٹکے سے سنبھلتے، لاؤنج کے وسط میں وہ یکدم ہی صوفے پر بیٹھی حیران پریشان سی مازیب کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ خود پر جمی سب کی بے یقین اور حیرت بھری نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر اگلے ہی پل اس نے برستی آنکھوں کے ساتھ مازیب عمر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مہذیب، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، تم سب میری بیٹی کے ساتھ نہ کرنا۔ تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہے مہذیب، میری بچی کو بچا لو۔ سالار سے کہو میری بیٹی کو نہ چھوڑے، ورنہ وہ مر جائے گی مہذیب، وہ مر جائے گی۔ نہایت شکستہ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تو قدرت کے اس انصاف اور اپنے خاموش صبر کی اس شنوائی پر ان کی آنکھیں بے اختیار چھلک اٹھیں۔ بہت انتظار کیا قرار جعفر، تمہاری ان مغرور آنکھوں سے اشک ندامت بہتے دیکھنے کا، مگر دیکھو آج جب بالآخر یہ خودغرض آنکھیں نم ہوئی بھی تو صرف اپنے مفاد کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، ورنہ تمہیں تو شاید زندگی کی آخری سانس تک اپنے گناہوں اور اپنی صفاکی کا احساس نہیں ہونا تھا۔ اگر تمہاری بیٹی کی ذات امتحان کا مقام نہ بنتی تو آج بھی میری ذات تمہارے نزدیک پاؤں تلے روندے جانے والی مٹی سے بڑھ کر نہ ہوتی، جس کی طرف دیکھنے کی تمہاری ان مغرور آنکھوں نے نہ پہلے کبھی زحمت کی تھی اور نہ آئندہ کبھی کرنی تھی۔ موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرتے آنسوں کے درمیان وہ اپنے دل کا درد لفظوں میں ڈھالتی چلی گئیں۔ ان کا کہا ہر لفظ سامنے بیٹھے قرار جعفر کی شرمندگی اور ندامت میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ سچائی کے آئینے میں پہلی مرتبہ اپنا چہرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو نہایت بدوضع اور بدحیت عکس نے انہیں خود سے بھی نظر چرانے پر مجبور کر دیا۔ اور قرار جعفر، میں آج اس وقت تمہاری مدد کرنے سے انکار کر دوں اور تمہیں بیچ منجھدار بالکل اسی طرح تنہا چھوڑ دوں جس طرح تم نے کبھی مہذیب فاروق کو چھوڑا تھا، تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تم اگر میں تمہاری بیٹی کو اسی طرح بے جرم و خطا مسلوب کر ڈالوں، اسے ان گناہوں کی سزا سنا ڈالوں جو اسے کبھی کیے ہی نہ ہو؟ بتاؤ مجھے قرار، اگر میں علینا سے اس کی زندگی، اس کی خوشیاں سب کچھ چھین لوں تو اپنی بیٹی کی تکلیف پہ، اس کے آنسوں اور بے بسی پہ تمہارا یہ پتھر دل غم کی شدت سے پھٹے گا کہ نہیں؟ جس میں پنپتی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے ہوئے تم نے خود سے وابستہ تمام لوگوں کو روند ڈالا، تماشا بنا ڈالا ان کی زندگیوں کا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئیں تو زاروں کے تار روتے ہوئے قرار بے اختیار چلا اٹھے۔ بس کرو مہذیب، اللہ کے واسطے بس کرو۔ واہ قرار صاحب، آج خود پہ پڑی تو اللہ یاد آ گیا۔ تم تو تصور میں بھی یہ سب سوچ کر لرز اٹھے ہو، اور ایک میں تھی جس کے ساتھ تم نے حقیقتاً یہ سب کچھ کر ڈالا۔ تم تو وہ خودغرض انسان ہو جس نے اپنی ماں تک کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا ڈالا، اور میں شکر کرتی ہوں اس پاک ہستی کا جس نے مجھے تم جیسے انسان کی راہوں میں خاک ہونے سے بچا کر ایک ایسے مخلص اور محبت کرنے والے شخص کو سونپ دیا جس نے ہر لمحہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہا، مجھے پہلے دن سے آج تک اتنی عزت، اتنا مان اور اعتبار دیا کہ میں تمہاری دی ہر تکلیف، ہر تحقیر بھولتی چلی گئی، اور یہ اس بے غرض اور بے لوث محبت کرنے والے نرم خوش شخص کی رفاقت کا ہی اعجاز ہے کہ اگر آج مہذیب عمر چاہے بھی تو تمہاری بیٹی کو تمہاری خطاؤں کی سزا نہیں سنا سکتی، اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو تم نے میرے ساتھ کر ڈالا، کیونکہ آج اگر میں با اختیار ہو کر تم سا صفاق اور بے رحم روپ اپناتے ہوئے فرعونیت کی راہ اختیار کر لوں تو تم میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جبکہ مرتے دم تک میں مہذیب عمر اور قرار جعفر میں اتنا فرق، اتنا فاصلہ رکھنا چاہتی ہوں کہ تم چاہ کر بھی کبھی اسے پاٹ نہ سکو۔ تیزی سے بہتے اشک صاف کرتے ہوئے انہوں نے ٹھوس لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو کمرے میں موجود خاموش افراد نے بے اختیار ستائش بھری نظروں سے مہذیب عمر کے عظیم اور بے غرض وجود کی جانب دیکھا تھا۔ تم تم ایسا نہیں کر سکتی، تم اتنی آسانی سے مجھے معاف نہیں کر سکتی مہذیب، مجھے اتنے آرام سے معاف مت کرو، مجھ پر چیخو چلاؤ، مجھے گالیاں دو، مگر اللہ کا واسطہ ہے مجھے یوں اتنی آسانی سے معاف مت کرو۔ ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے وہ ہذیانی انداز میں چلائے تو سامنے کھڑی مہذیب دھیرے سے مسکرا دیں۔
قرار جعفر، جب تم بااختیار تھے تو تم نے وہ راستہ چنا جو تمہیں دنیاوی خوشیوں تک لے جا سکتا تھا، لیکن آج جب میں بااختیار ہوں تو میں اس راستے کا انتخاب کروں گی جو مجھے دین اور دنیا دونوں میں سرخرو کرے گا۔ درگزر کا یہ راستہ کٹھن سہی، مگر میری ذات کو یہ تمہارے لیے ایک ناقابل شکست اور ناقابل فراموش حقیقت کا روپ دے ڈالے گا، جسے تم چاہو گے بھی تو بھلا کر پھر کبھی اپنی زندگی میں مگن نہ ہو پاؤ گے۔ اور رہی الینا، تو وہ چونکہ میرے بیٹے سالار کی خوشی ہے، سو آج سے وہ میری اور میرے شوہر کی بھی خوشی اور عزت ہوئی، اور اپنی عزت کو ہم سب بہت جلد پورے مان اور محبت سے اس آنگن میں رخصت کروا کر لے آئیں گے۔ نہایت دھیمے اور پروقار لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ پلٹ کر لاؤنج سے نکلتی چلی گئیں تو قرار جعفر گمسم اور بے یقینی سے دروازے کے اس پار اوجھل ہوتے وجود کو دیکھے گئے۔ ہر بڑھتا قدم ان کے دل پر اپنے نقش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت کرتا جا رہا تھا۔ ہم نہ اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے ہم نہ اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے، راستے میں کھڑے ان کو تکتے رہے اور چپ چاپ آنسو بہاتے رہے۔ لوٹ کر جو دیکھا تو پھولوں کا رنگ جو کبھی سرخ تھا، زرد ہی زرد ہے، دل جہاں تھا وہاں درد ہی درد ہے۔ اور آج ٹھیک 2 ماہ بعد مہذیب عمر اپنے کہے کے عین مطابق الینا قرار کو نہایت عزت اور محبت کے ساتھ رخصت کروا کر اپنے پھولوں بھرے ہنستے مسکراتے آنگن میں لے جا چکی تھی، ایک ایسا آنگن جہاں بے غرض لوگوں کی پرخلوص محبت اور وفاؤں نے ہر سو خوشیاں اور سکون بکھیر رکھا تھا، اور جنہیں دور کہیں اپنے وسیع و عریض اور بے تحاشا خوبصورت مکان میں بیٹھا وہ شخص نہایت دل گرفتگی اور حسرت سے تک رہا تھا۔ محبتوں کی نرم سبز بیلوں میں لپٹی یہ حسین جنت کبھی تمہاری تھی قرار جعفر، اور اس جنت کو تم نے بخوشی اپنے ہاتھوں کھویا تھا۔ تو اب یہ آنسو، یہ درد اور یہ احساس جرم کیا معنی رکھتے ہیں؟ تم نے زندگی کے سفر میں غرض، خواہشات اور تمناؤں کو، احساسات، رشتوں اور محبتوں پر فوقیت اور اہمیت دی، تو اب کیوں پچھتاتے ہو؟ اگر بے چینی، بے سکونی اور تنہائی تمہارا مقدر ٹھہری، دلوں میں اللہ بستا ہے، اور تم نے ایک نہیں کئی دل توڑے تھے، اپنے دل کو آباد کرنے کے لیے تم نے کئی محبتوں پر صرف ایک محبت کو ترجیح دی تھی، لہٰذا اب یہ شکستگی اور یہ سوچیں اب یہ سوچیں کیسی؟ اپنے اندر سے آتی آواز پہ قرار جعفر نے آنکھوں میں آئی نمی چپکے سے صاف کر ڈالی تھی، اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے دور کہیں خلاؤں میں اپنے چارہ گر کو کھوجتے ہوئے کہہ اٹھے تھے، مہذیب عمر، تمہاری کہی ہر بات پوری ہوئی۔ آج تمہاری ذات میرے لیے ایک ایسی ناقابل شکست اور ناقابل فراموش ہستی کا روپ اختیار کر چکی ہے، جس نے مجھ سے 28 سال بعد اس محبت کو منوایا ہے جو پہلے کبھی مجھے دکھائی ہی نہیں دی تھی، اور اب جب اس محبت نے آگہی کے در مجھ پر واہ کیے ہیں تو مجھے اس کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج قرار جعفر کی میں ہمیشہ کے لیے تو میں مدغم ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح اس کی ذات حصار یار میں مقید ہوئی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ کتنے تعجب کی بات تھی کہ اس 55 سالہ مرد کو 28 سال کے بعد اس عورت سے محبت ہو چلی تھی۔